مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کے ساتھ تین بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، اور ہر ہفتے کو الحمدللہ تقریباً 3 بجے ہم یہ سلسلہ براہ راست کرتے ہیں۔ اس سلسلے کے ابتدا میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نے کوئی کلام، کوئی گفتگو، کوئی ایسی کلپ سنا ہو کہ آپ دوبارہ سننا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس سلسلے میں چلایا جائے، چونکہ اس سلسلے میں چلنے والے جو کلپس ہیں وہ آپ کے مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپس میں الحمدللہ سینڈ کیے جاتے ہیں، تو نیکی کی دعوت عام کرنے کا آپ ذریعہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک عمومی انٹرو جو ہے ہمارے سلسلے کا ہوتا ہے، لیکن چونکہ الحمدللہ عز و جل آج یہ ایک اسپیشل جو ہے وہ اپنا سلسلہ ہے، اور الحمدللہ رکن شورا عبدالحبیب بھائی جو ہے وہ الحمدللہ اس وقت ہمارے ساتھ منچ پر جو ہے وہ موجود ہے۔ اور لاسٹ ٹائم جب عبدالحبیب بھائی تشریف لائے تھے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً 152 ایپیسوڈ نمبر تھا، اور آج 299۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ آپ اتنے عرصے کے بعد کیوں تشریف لائے؟ 150 سلسلوں کے بعد انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ تو جو ہے وہ ہمارا سوال تھا۔ سب سے پہلے میں ابتدا یہ کرتا ہوں، چونکہ الحمدللہ ہمیں جو ہے وہ عبدالحبیب بھائی سے کی آنے کی جو ہم نے ترکیب بنائی الحمدللہ، پھر ہمارا چونکہ ایک آپ کا مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپس ہیں، ان میں ہم نے یہ میسج کیا تھا کہ آپ عبدالحبیب بھائی سے جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، تو کافی سارے لوگوں نے سوالات بھی جو ہے وہ اپنا آپ سے پوچھنے کے لیے ہمیں میسج کیے ہیں، کچھ فرمائشیں جو ہے وہ کی ہیں نعتوں کے حوالے سے، کچھ اشعار آپ سے جو ہے وہ پوچھے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ عید پر آپ جو ہے وہ کہاں غائب تھے؟ میں اسی دنیا میں تھا، اور پاکستان میں نہیں تھا، میں بحرین میں تھا، اور ایک نیا ایکسپیرینس کیا، اور کیونکہ پاکستان میں تو عید کرتے رہے اور ملکوں میں بھی کرتے رہے، تو اس بار بحرین میں کی، اور وہاں پر مجھے ایکچولی جانا تھا، اس کے بعد کچھ یورپ اور ترکی کا ٹور تھا، تو لیکن بہت اچھا ایکسپیرینس رہا۔ مجھے اندازہ ہے یہاں پر لوگوں نے ٹرانسمیشن میں مس کیا، لیکن یہ کہ مجھے چونکہ اسی رات کو یعنی عید کی رات کو ہی ٹریول کرنا تھا، پھر میں نے یہاں بھی معلومات کی تو پتہ چلا کہ جو میرا چونکہ فائنل نہیں تھا تو عید کی دوپہر کو ایک پروگرام تھا وہ ریکارڈڈ کر دیا گیا، اور رات ویسے ہی نگران شورا کا پروگرام تھا، تو میں نے دیکھا کہ ٹرانسمیشن میں فرسٹ ڈے کو ایسی خاص وہ بھی نہیں ہے، تو پھر میں نے کہا بہتر ہے کہ ایسے کسی ملک میں کی جائے جہاں کے اسلامی بھائیوں کی دل جوئی ہو، تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، اور پھر اس کے بعد میری یورپ روانگی۔ ساتھ پھر یہ بھی پوچھا ہے کہ چلے یہ تو جو عید گزر گئی، اب جو بقرہ عید جو ہے وہ آ رہی ہے، اور اس میں چونکہ آپ نگران شورا کے ساتھ عید پر آپ کا ذاتی تجربات سلسلہ ہوتا ہے، اور تو کیا مطلب اس مرتبہ یہ سلسلہ ہوگا نہیں ہوگا؟ ذاتی تجربات سلسلہ ہم نے ایک سلسلہ تو ریکارڈ کر لیا ہے، اور وہ بڑا کمال کا سلسلہ ہے، کیونکہ وہ ایکچولی میرا مفتی قاسم صاحب کا اور نگران شورا کا تقریباً 2 گھنٹے کا وہ سلسلہ ہے، لیکن وہ ذاتی تجربات برائے حج ہے، تو وہ تینوں کے اب ایکسپیرینس ہیں، تو وہ بہت ہی میرا خیال ہے حاجیوں کے لیے بھی اور ہمارے جو ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے بھی بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ وہ انشاءاللہ 6 جون کو جو ہے وہ اپنا رات 10 بجے انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ آپ مدنی چینل پر جو ہے وہ دیکھ سکیں گے۔ فیس بک پر بھی الحمدللہ عز و جل ہمیشہ آپ کا فارمیٹ یہ رہا ہے کہ آپ جو سلسلے کی ابتدا بچوں سے کرتے ہیں، جی آج اپنے بڑوں سے ہی کر دی، بچے انتظار کر رہے ہوں گے کہ کیا آج دکھایا نہیں۔ اصل میں یہی آپ کو بتانا مقصود تھا۔ ہمارے کچھ سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ الحمدللہ یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے بعض مبلغین کو بعض
لوگ بوڑھوں میں جو ہے وہ اپنا زیادہ ان کو مقبولیت ہوتی ہے، بعض ہیں جن کو بچوں میں جو ہے وہ اپنا ہوتی ہے. الحمدللہ ایک عبدالحبیب بھائی کی جو ہے وہ اپنا شخصیت ایسی ہے کہ بچوں سے لے کر بوڑھے تک الحمدللہ عز و جل سبھی جو ہے وہ اپنا ان کو چاہتے ہیں. تو یہ آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ بچوں کے حوالے سے بھی الحمدللہ بہت کچھ جو ہے آپ وہ کے اپنا ساتھ ساتھ فیس بک کے بہت سارے ناظرین نے عبدالحبیب بھائی کو سلسلے میں مرحبا کہا ہے اور فرمائشوں کا سلسلہ جاری ہے. فہیم سلیم بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی سے آج یہ کلام سنوا دے، مینو شوق مدینے جامردہ. آج میں آپ کے حوالے ہوں، اب آپ جو کہیں گے انشاءاللہ میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے. اچھا کچھ سوالات ہیں، بعضوں کے تو ریپڈلی جو ہے وہ اپنا آپ نے جواب جو ہے وہ دینے. ایک تو یہ کہ دنیاوی تعلیم آپ کی کتنی ہے؟ میں نے بی کام پارٹ 1 تک تو پڑھا ہے، بی کام پارٹ 2 کے ایگزام نہیں دیے تھے، تو گریجویشن کمپلیٹ نہیں ہے میری دنیاوی تعلیم میں. اچھا اسی طریقے سے کہ ایک سوال یہ تھا کہ آپ کے علاوہ آپ کے اور بھی بھائی ہیں؟ جی میرا ایک ہی بھائی ہے، ٹھیک ہے، ان کا نام محمد بلال ہے. ماشاءاللہ. اچھا ایک سوال یہ تھا کہ امیر سنت سے پہلا تحفہ آپ کو کب ملا اور امیر سنت کے سامنے آپ نے بچپن میں کوئی نعت وغیرہ پڑھی ہے؟ ہاں نعت کا تو اس لیے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو امیر علیہ سنت بہت شفقت فرماتے تھے اور مجھے نعت کے لیے کھڑا کر دیتے تھے، تو کئی بار نعت پڑھی، ایک بار نہیں. اور مجھے جو یاد پڑتا تھا کہ کیونکہ اس زمانے میں میری 74 کی اگر پیدائش ہے تو دعوت اسلامی بنی 81 میں، تو میں 7 سال کا تھا. تو اس زمانے میں ہم امیر علیہ سنت کے قریب جاتے تھے. تو اس زمانے کی جو مشہور نعتیں تھیں نا، جو پاپولر نعتیں تھیں، تو وہ آپ سمجھ لیں نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، تو یا پھر وہ آمینہ بی بی کے گلشن میں مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ. تو یہ چند نعتیں اس زمانے میں بھی واقع جود و کرم، کیونکہ وہ پرانی نعتیں تھیں. اب تو ماشاءاللہ بہت کلام مشہور ہو گئے. تو اس زمانے میں ایک نعت پڑھتا تھا، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نم. تو امیر سنت کے سامنے پڑھنے کا موقع ملا اور پھر میں نے اس کو اسٹوڈیو ریکارڈ بھی کرا کے بتایا کہ شاید جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ زندگی میں جو میں نے پہلی نعت پڑھی تھی وہ وہی پڑھی تھی. تو پھر اب ہم نے اس کو ریلیز بھی کر دیا. سبحان اللہ. اچھا یہ ایک سوال، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی چائے لے لوں، بیچارے چائے والے بھائی کافی دیر سے کھڑے ہیں، ٹھنڈی ہو جائے گی چائے. اچھا سب سے پہلا کلام جو ہے وہ آپ نے کون سا ریکارڈ جو ہے وہ آپ ہی کی وجہ سے ریکارڈ کرایا تھا، اسی سلسلے کی برکت سے. یعنی میں آج چلیں اس سلسلے کی تو اور بہت ساری برکتیں ہوں گی، ورنہ میرا کبھی زندگی میں کوئی اسٹوڈیو کلام کا ریکارڈنگ کا نہ ایکسپیرینس تھا نہ کبھی سوچا تھا. اب اکبر بھائی نے مجھے کہا عبدالحبیب بھائی، اصل میں نے کسی سلسلے میں پڑھ دیا تھا، مینو شوق مدینے جامردہ، تو اس میں اکبر بھائی کی طرف سے کہ بھائی ہمارے آپ کا مدنی چینل ایک سلسلہ ہے اور اس میں ناظرین کی یہ بار بار گزارش آ رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ کلام اسٹوڈیو ریکارڈ کرائیں. تو میں نے اکبر بھائی کہا اکبر میرا کیا کام، میں مطلب کوئی ایسا نعت خواں جو ماشاءاللہ جن کے انداز ہوتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ کروا دیں. اچھا ہمت کر کے میں نے کروا لیا. اچھا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی اتنی ویورشپ آ جائے گی. پھر اس کے بعد انہی کا مشورہ تھا یا کسی اور نے مشورہ دیا کہ پھر 11ویں شریف آ رہی ہے تو آپ 12ویں آ رہی ہے تو 12ویں کا کلام ریکارڈ کرا دیں، 11ویں آئے تو منقبت، تو پھر ماشاءاللہ چل تو اب اتنے سارے کلام آ گئے. تو یہ میرے جتنے بھی آج تک اسٹوڈیو کلام آئے ہیں اس کی بیس، اس کی وجہ یہ سلسلہ آپ کا مدنی چینل جاری آپ کا سلسلہ ہے، آپ کا سلسلہ. اور ناظرین اچھا ہمیں بھی یاد نہیں ہے اب کس نے جو ہے وہ میسج کیا تھا. آپ نے یہ مجھے کہا تھا کئی میسیجز. ہاں یہ میسج تو واقعی، اور آج بھی الحمدللہ یوں سمجھ لیں کہ جو کافی سارے میسیج ہیں آپ کی نعتوں کی فرمائش میں، اس میں ٹاپ آف دا لسٹ غالباً جو ہے وہ اپنا یہی. چلے میں ایک خوشخبری آپ کے سلسلے کی برکت سے ابھی تک میں نے کسی پروگرام میں نہیں بتائی، یہ بتا دیتا ہوں کہ پنجابی نعت میں نے پہلی پڑھی اور بڑی پاپولر ہو گئی، اور اب تو تقریباً جدھر جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں وہ سنائیں. تو مجھے کبھی کبھی سندھ کے لوگ کہتے ہیں اب رہتے سندھ میں کوئی سندھی نعت تو پڑھے نا، تو میں نے سندھی نعت پڑھ دی ہے اور انشاءاللہ اس ربیع الاول پہ اس کو ریلیز کریں گے اور مجھے امید ہے کہ سندھ کے اسلام بھائی کو بہت پسند آئے گی. سبحان اللہ. تو وہ انشاءاللہ ایک مطلب آپ پشتو نعت کی بھی تیاری کریں کیونکہ آپ نے آپ کا مدنی چینل سلسلہ جو ہے نا آپ کا مدنی ذہنی آزمائش، اس میں آپ نے مختلف زبانیں وہ تو پڑھی بھی ہے نا ماشاءاللہ، وہ تو ہماری آن ایئر موجود ہے، پشتو بھی موجود ہے تو بلوچی بھی موجود ہے. کلام تو نہیں ہے نا اسٹوڈیو چلیں ایک ایک کر کے انشاءاللہ آپ تیار رہیں. اچھا ایک میسیج آپ کے لیے اور وہ یہ ہے کہ عبدالحبیب سے سوال ہے کہ آپ کون سا درود پاک پڑھتے ہیں اور کون سا درود پاک کثرت سے پڑھتے ہیں؟ درود پاک کے مختلف صیغے میری عادت ہے پڑھنے کی، لیکن ذرا کہ زیادہ جو پڑھنے کا موقع ملتا ہے وہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہے، یا جو درود رضویہ ہے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول. میں کبھی کبھی التزام کے ساتھ درود ابراہیمی بھی پڑھتا ہوں کیونکہ یہ نماز کے اندر درود پاک ہے، افضل درود پاک ان کو کہا گیا. پھر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد، یہ ماشاءاللہ بڑا پیارا، اس میں دعا ہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. تو اس طرح اور کچھ جیسے درود پاک وہ ہیں جو بعض بزرگوں نے عطا فرمایا، جیسے درود ناریہ، اس کی خاص ایک تعداد اور اس کی خاص وظائف ہیں. تو مطلب اس میں میرا مشورہ ہے کہ ذکر و اذکار میں اگر آپ کے پاس مختلف ورائٹی ہوگی نا تو اس سے فائدہ یہ ہوگا، دل لگا رہے گا، ایک تسبیح میں اس درود کی پڑھ لوں، ایک تسبیح درود کی پڑھ لوں. ہاں وہ آپ کی انشاءاللہ لطف رہے گا، ذوق رہے گا. کیا بات ہے. جو ایک میسیج ہے لیکن اس کو آپ کو اس کا جواب دینا ہے پنجابی زبان میں. اچھا اگر آپ دے تو لیں گے انشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ آپ کا فیوریٹ کلام کون سا ہے؟
نہیں تو آپ نے آپ نے پوچھنا تو بھی پھر پنجابی میں ہی ہے نا, پوچھے ذرا پنجابی میں, اگر جواب میں نے تو اردو میں لکھا ہوا نا, لیکن آخر میں لکھا کہ آپ کو جواب دینا اس کا پنجابی میں. اچھا عبدالحبیب, اگر پنجابی میں آگے پیچھے بھی لفظ ہوتا ہے نا, تو لیکن ان کی مطلب ویورشپ اتنی اچھی اور لوگوں کو اتنا ان کا انداز اتنا بھاتا ہے کہ ماشاء اللہ, بس وہ ہاں اصل میں اس دا جواب تھوڑا سا مشکل ہے کہ تواڈی کیفیت دے اوپر ہے. تسی مدینے جا رہے ہو تو تواڈا کلام پسندیدہ کوئی اور ہو جائے گا, تسی واپس آ رہے ہو تواڈا کلام کوئی اور ہو جائے گا, تسی دور ہو مدینے دے نال تو تواڈا کلام اور ہو جائے گا. تو ان دنوں تو ظاہر ہے کہ مدینے پاک سے دوری والے کلام جو ہیں وہ بڑے پیارے بھی لگ رہے ہیں, اور التجائیہ کلام ہے. آج کل ایک کلام میں بہت سن رہا ہوں اور مجھے بہت پسند ہے وہ کلام جو ہے نا, وہ طیبہ کی ہے یاد آئی اب اشک بہانے دو, محبوب نے آنا ہے راہوں کو سجانے دو. سبحان اللہ. اللہ پاک کرے کہ جلدی حاضری بھی نصیب ہو جائے. اس دے نال یہ بھی دسو تسی کہ تواڈی فیورٹ شخصیت دس دو. یقیناً دور حاضر میں تو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت وہ اسی لیے بھی فیوریٹ ہے نا کہ انہوں نے بدل دیا ہمیں. انہوں نے ہمارے اوپر جو احسانات کیے ہیں اور جو انہوں نے کرم نوازیاں کی اور آج بھی کر رہے ہیں, مطلب کمال یہ ہے کہ ہمیں ہماری باری نہیں آ رہی, جس کو کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ بزرگ ہوتے ہیں جو ہماری پہلے مہربانی ہم پر کرتے ہیں, پھر ہم ان کی کوئی خدمت کر پاتے ہیں. ان کو کوئی چلے دل میں یہ صلہ تو کوئی کسی کو نہیں دے سکتا, لیکن ہوتا ہے کہ چلو یار اب میری باری آئی, جیسے ماں باپ کا ہوتا ہے. لیکن امیر اہل سنت تو کمال ہے, آج بھی ہماری فکریں وہی کر رہے ہیں, دعائیں وہی دے رہے ہیں, شفقتیں وہی فرما رہے ہیں. اللہ ان کو سلامتی دے اور درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. فیوریٹ ذکر کون سا آپ کا؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. میں اپنے بیانات میں بھی کہتا ہوں کہ ذکر الہی بالکل کرنا چاہیے, لیکن کلمہ طیبہ کا ورد جو ہے نا وہ اپنی زبان کو اس پہ تر رکھنا چاہیے, اور اس کے بڑے فضائل ہیں. ماشاءاللہ پچھلے ہفتے ہمارا ہفتہ وار اجتماع کا بیان بھی کلمہ پاک کے فضائل پر تھا. اگر ناظرین نے اس کو نہیں سنا تو وہ سوشل میڈیا پہ میرے پیجز پر بھی موجود ہے, مدنی چینل پر بھی وہ لائیو ہوا ہوگا, کیونکہ ہر ہفتے جو بیان ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں ایک ہی ہوتا ہے. تو یہ کلمہ پاک کی جو برکت ہے اس میں ضرور سنیں اس کو. اچھا, فیوریٹ سبجیکٹ کون سا آپ کا؟ سبجیکٹ سے یہاں کیا مراد ہے, یہاں شریعت اسٹڈی کے دور کے اندر کون سا فیوریٹ؟ دیکھیں اگر اسکول کی دنیا کا سبجیکٹ کہیں تو میتھمیٹکس مجھے بہت پسند تھا, اور اگر اب یہاں کی وہ کہیں دینی تعلیم میں کہیں تو پھر فقہ یا سیرت بہت مزہ آتا ہے پڑھنے میں. اور فیوریٹ بک کون سی آپ کی؟ میتھمیٹکس کا میں عرض کر دوں کہ لاسٹ ٹائم جب 152 نمبر سلسلے میں آئے تھے نا, تو ہم نے کچھ پزل بنائی تھی. تو عبدالحبیب, ہم ظاہر بات ہم ایک اپنے حساب سے اس کی تیاری کر کے لے کر آئے تھے. تو آپ کو یاد ہوگا آپ نے مجھے جو ہے وہ بتایا کہ بھائی یہ جو آپ نے جواب بنایا یہ تو چلے صحیح ہے, لیکن آپ نے اپنی کیلکولیشن سے بتایا کہ اس کا یہ بھی جواب بن سکتا ہے. تو اس دفعہ ہاں اس ڈر سے جو ہے نا وہ ہم نے وہ والا آج سیگمنٹ جو ہے وہ رکھا ہی. اچھا ایسا ہو گیا. اچھا, میرے جو ہے وہ اپنا ایک سوال یہ کرنا ہے, غالباً شاید 1 سال ہو گیا ہوگا, 1.25 سال, جب آپ کی بلڈنگ میں جو ہے وہ آگ لگی تھی. تو ایک تو آپ کے ظاہری بات ہے کہ اس کو معاملات دیکھنے کے بعد بہت سارے تجربات جو ہے وہ اپنا زندگی کے جو ہے وہ ہوئے ہوں گے. ایک جب یہ واقعہ آپ کو پتہ چلا اور اس وقت سے لے کر جب تک کہ کچھ ظاہری بات ہے آپ نے ثمرات اور برکات الحمدللہ, یہ ہمیں شاید ناظرین کو پتہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں الحمدللہ تبرکات موجود ہے, اور خود شاید آپ کی چھت پر بہت بڑا نالین پاک ہے. تو یہ اس کی ابتدا یعنی کہاں ہوئی تھی, یعنی یہ کیسے آپ کو پتہ کیسے چلا اور ہوا کیا؟ اصل میں بڑے ٹائملی آپ نے سوال کیا ہے, کیونکہ 1 جون میرا خیال ہے 2-3 دن بعد ہے, اور 1 جون کو ہی آگ لگی تھی. پورا 1 سال ہونے والا ہے, اور ہم بلڈنگ والوں نے بھی ابھی 2-4 دن پہلے ہی طے کیا کہ 1 جون کو بلڈنگ میں قرآن خوانی کی جائے, کہ وہ ایک پورا سال پورا ہوا. اور میں اتفاق تھا, میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں بیرون ملک میں تھا, اور یہ اللہ پاک کے دیکھیں راز ہوتے ہیں. نگران شورا ہم دونوں UK میں تھے, اور میرے گھر میں ایک میری سسٹر کے یہاں تقریب تھی 3 جون کو. تو میں نے نگران شورا کو کہا مجھے پاکستان جانا ہوگا, اور وہ باجی کافی زیادہ وہ کر رہی ہیں. تو ایسا میں کہ 3 جون کو تقریب ہے تو 2 کو چلے جاؤ, کیونکہ وہاں جدول چل رہا تھا. پتہ نہیں میرے دل میں کیا خیال ہے, میں نے کہا میں نے 1 کو جانا ہے. تو ایسا نے 1-2 بار مزید کہا, میں نے کہا نہیں ایسا مجھے جانے دیں. تو ایسا میں ٹھیک ہے. اب میں کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوتا ہوں, صبح کے 11-11:30 کا ٹائم ہے. اچھا نارملی وہ غالباً چھٹی کا دن بھی تھا, تو سب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کراچی میں لیٹ اٹھتے ہیں لوگ. سنڈے تھا غالباً, سنڈے تھا مجھے ایسا لگتا ہے. تو میں اپنے موبائل پہ تھا, تو موبائل پہ میں نے دیکھا کہ ہماری بلڈنگ کا ایک گروپ بنا ہوا ہے. اس پہ میسج آیا کہ بلڈنگ میں نیچے جو ہے کچھ آگ لگ گئی ہے. اچھا اس وقت ابتدائی تھی آگ, تو ہم بلڈنگ کی لائٹ تھوڑی دیر کے لیے بند کر رہے ہیں. تو مجھے پتہ نہیں میری کلک ہوا, میں نے اپنے گھر والوں کو فون کیا, وہ آرام کر رہے تھے. میں نے سب بچوں میں نے اٹھایا, میں نے کہا آپ سب لوگ نیچے آ جائیں. تو کہتے ہیں خیریت تو لفٹ بند ہے, ہمارا گھر بھی بہت اوپر ہے. میں نے کہا آپ سیڑھیوں سے نیچے آ جائیں, اور ضروری کچھ سامان بھی بتایا کہ بھئی یہ سامان پاسپورٹس وغیرہ. یہ نہیں پتہ لگا کہ آگ کتنی بڑھ جائے گی, کیا ہو جائے گی. میں نے کہا آپ ایک کام کریں, کیونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ لائٹ بند ہوئی ہے نا, اب اس کے بعد آگ بڑھ گئی تو یہ اتر بھی نہیں سکیں گے,
اور پھر ہم سب بڑی تکلیف میں آ جائیں گے. تو میں نے اللہ کی رحمت سے چلے یہ میں آپ نے کہا نا اپنے کو تجربات بھی شیئر کریں, تو میں نے پہلی فرصت میں ان کو کہا کہ قیمتی سامان جتنا آپ لے سکتے ہیں زیادہ وزنی نہیں, لیکن پاسپورٹ ضرور لے لیں. صحیح. تو میں نے پاسپورٹ سارے گھر والوں کو کہا کہ آپ لیں اور آپ نیچے آ جائیں. اور انہوں نے اچھا, اب جب میں ایئرپورٹ سے آنے لگا تو تھوڑی دیر میں اطلاع آنے لگی کہ آگ تھوڑی تھوڑی بڑھتی جا رہی ہے. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ بلڈنگ کے گروپ میں ڈالا کہ سب بلڈنگ کے لوگوں کو نیچے اتاریں. اچھا, جب میں بلڈنگ کے نیچے پہنچ گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو کسی وقت اور بھی بڑھ جائے گی. تو انہوں نے کیا کیا تھا, بلڈنگ والوں نے ہمارے تمام بلڈنگ عورتیں بچوں کو, مرد تو نیچے آ گئے تھے, پارکنگ ہمارا گراؤنڈ کے اوپر پارکنگ ہے میزنائن, وہاں کھڑا کیا ہوا تھا کہ وہاں تک آ جائیں, گھروں میں نہ رہیں. میں ان کو سمجھا اللہ کے بندو نیچے اتار لیں, خدا نہ خواستہ اگر آگ گراؤنڈ کے بعد تو پہلے پارکنگ پہ پہنچے گی. تو بہرحال انہوں نے میرا مشورہ مانگا, میں نے کہا گاڑیاں بھی ساری نکالیں. پھر بلڈنگ والوں نے ساری گاڑیاں بھی نکال لی. اور تھوڑی دیر کے بعد اتنی آگ بڑھ گئی کہ پھر کوئی بندہ بھی بلڈنگ میں جانے کے قابل نہ رہا, اور ہم 4 مہینے تک بلڈنگ سے باہر رہے. یعنی جو جن کپڑوں میں آیا, جو جس لباس میں آیا, ہاں یہ ضرور ہوا کہ ایک آدھ ہفتے بعد جب آگ بجھ گئی تو پھر لوگ چڑھ کر اپنے سامان تو لے کر آ گئے, لیکن ظاہر وہ بلڈنگ رہنے کے قابل نہیں تھی. تقریباً اکبر میں ہم 4 مہینے اپنے گھر سے باہر رہے, ساری بلڈنگ کے لوگ, اور 4-4.5 مہینے بعد ہم واپس گئے. اللہ نے بڑا کرم کیا. اس زمانے میں بڑی باتیں ہو رہی تھیں کہ بلڈنگ ہی گر جائے گی, تو میں سب کو یہ کہتا تھا کہ انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ میرے گھر میں تبرکات ہیں اور سب سے اوپر ہیں وہ, اور بلڈنگ کے اوپر سایہ ہے, نالین پاک بھی ہے, انشاءاللہ کچھ نہیں ہونا. اذانیں بھی ہوئیں, دعائیں بھی ہوئیں, امیر علیہ سنت نے بڑی دعائیں کی, تو الحمد دنیا بھر کے ناظرین نے دعائیں کی, میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کروں گا. پھر اس کے بعد اللہ نے کرم کیا, آج ہم اپنی بلڈنگ میں. مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت ایسا بھی ہوا تھا کہ ہمیں کسی نے کہا آدھی قیمت میں بھی فلیٹ بکتا ہو نا تو بیچ کے نکل جاؤ, بھی آپ کی بلڈنگ کمزور ہو جائے گی, اچھی نہیں رہے گی, ویلیو نہیں رہے گی. اکبر بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ ہر مصیبت کے بعد راحت ہے. ہماری بلڈنگ کے جو ریٹس ہیں وہ پچھلے جب آگ لگنے سے پہلے اور اب ہے نا اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. بلڈنگ میں ایک فلیٹ بھی خالی نہیں ہے. تو میں نے تو یہ دیکھا کہ بندہ اگر میں الحمدللہ اس میں میں نے بیان کیا تھا اپنی بلڈنگ کے تمام پڑوسیوں میں نے کہا صبر نہیں چھوڑنا, اللہ پاک آپ کو ایسے دے گا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا. اور آج ماشاءاللہ ساری بلڈنگ والے بہت خوش ہیں, دعائیں دیتے ہیں, اللہ پاک سلامت رکھے. لیکن جو مجھے پرسنلی جو مجھے سیکھنے کو ملا نا کہ پل کے اندر سب کچھ جا سکتا ہے. بندے کو جو ہے نا کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے, کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے تو اب کچھ بھی نہیں ہوگا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. انسان پل میں کیسے کنگال ہو سکتا ہے, کیونکہ نیچے جو سٹور جلا اس کے اندر کروڑوں روپے کا سامان جلا, اللہ ان کو بھی اس کا بہترین نعمت بدل دے. بہت اچھے لوگ ہیں, ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا انہوں نے, لیکن واقعی یہ پورا سبق ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے. مارکیٹس جو ہاں پورے پلازے جل جاتے ہیں, بلڈنگیں جل جاتی ہیں, یعنی راتوں رات لوگوں کو کنگال ہوتے دیکھا. فیکٹریوں میں آگ لگتی ہے, لوگوں کو بس کچھ بھی نہیں بچتا ہے. تو اللہ پاک زوال نعمت سے بچائے. ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, صدقہ دینا چاہیے, اللہ صدقے سے بھی بلائیں ٹال دیتا ہے. یہ تو آپ نے اپنی بلڈنگ کا واقعہ بتایا. پھر کچھ عرصے بعد ذہنی آزمائش کے دوران آپ کا ترکی کا سفر ہوا تھا, وہاں پر بھی کچھ ایسے مناظر تھے, اس کے متعلق کچھ بتائیں. ہے وہ واقعی زندگی کا ایک, میں نے بہت ٹریول کیے ہیں باپ سید صاحب, لیکن وہ ٹریول تو ہلا گیا نا, کیونکہ میں نے زلزلہ اس طرح اتنا کلوزلی کبھی نہیں دیکھا تھا. اور زلزلے کے ثمرات, کیونکہ میں ویری نیکسٹ ڈے پہنچ گیا تھا. ہوتا ہے نا کچھ دنوں بعد تو ملبہ بھی ہٹ جاتا ہے, تو لاشیں بھی نکال لی جاتی ہیں. تو ہمارے تو سامنے لوگ دبے ہوئے تھے, بلکہ ایسی دل خراش داستانیں تھیں. اچھا ہمارے سامنے بھی زلزلہ آیا. اچھا ہم کس کو کہتے ہیں تیاری کے ساتھ نہیں گئے تھے, ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اچھا جب ہم استنبول اترے نا اتنی ٹھنڈ نہیں تھی, تو ہم نکل پڑے کہ ہم گاڑیوں میں بیٹھ کے. تو ہمیں پہلے تو پہنچنے میں کئی گھنٹے لگے, جب وہاں پہنچے تو سردی بولے میرا کام. اچھا ہماری گاڑی میں کیا ہوا کہ ہم گاڑی میں 5-6 لوگ گئے تھے, اور ایک ٹرک چھوٹا سا ہوتا ہے اس میں سامان لے کر گئے تھے. چونکہ راستہ جام اتنا تھا, جو 2.5 گھنٹے کا راستہ تو ہم 10 گھنٹے میں پہنچے. تو اس اللہ کے بندے کو پتہ نہیں کیا ہوا رات, حالانکہ 1 بج رہا تھا, اس نے کہا بھائی میں واپس جاؤں گا. ہم نے کہا فجر تک رک جائیں, یہ سامان آپ کی گاڑی میں ہم کس کو بانٹیں گے. اس نے کہا میں نہیں رکوں گا. اس نے روڈ پہ سامان رکھا اور وہ چلا گیا. اچھا جب وہ چلا گیا تو ہم سامان چھوڑ کے ہم کیسے جائیں, اب ہمیں بھی روڈ پہ رات گزارنی تھی. اب آگ جلائی تو آگ بھی مطلب وہ کور نہ کرے, گاڑی کا ہیٹر بھی وہ کور نہ کرے. وہ رات جو گزری نا زندگی کی, اس نے ہلا کے رکھ دیا. یعنی میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ ہمارے اسلام بھائی کو سلامت رکھے. انہوں نے تو بیچاروں نے کہا بھائی آپ بیمار ہو جائیں, کیونکہ آپ عادی نہیں ہیں, ہم تو ترکی میں رہنے والے, آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں. تو میں گاڑی میں کمبل اوڑھ کے تھوڑی دیر لیٹ گیا, لیکن وہ بیچارے اسلام بھائی باہر آگ کے پاس بیٹھے رہے. تو میں جب باہر نکلا تو میں نے کہا یا اللہ مجھ سے ایک رات برداشت نہیں ہو رہی. یہ تو جتنے لوگ ہیں, یعنی پورا ہتائی شہر روڈ پہ تھا, عورتیں بچے روڈ پہ تھے, ہم اکیلے نہیں تھے. تو میں نے کہا یہ راتیں, اور ان کی ایک نہیں ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کتنی راتیں گزریں گی. تو وہ جو مناظر تھے اس میں تو بس کہتے ہیں نا پنجابی وچ کہتے ہیں نا لگ پتا گیا ہماری اوقات, کہ ایک پل کے اندر 40 سیکنڈ میں کس طرح فیکٹریاں, کس طرح گھر, کس طرح سب کچھ ان کا برباد ہو گیا. اور آج تک وہ روڈ پہ ہیں, یعنی وہ گھر بنے نہیں ہیں, اب ان کے کنٹینرز میں شفٹنگ ہو رہی ہے, کیونکہ بلڈنگیں بننے میں 2-3 سال لگیں گے. تو بس اللہ پاک زوال نعمت سے بچائے. بڑے پلازے ہوں یا بڑی بلڈنگیں ہوں یا بڑے مکان ہوں, کب کچھ چلا جائے گا ہمیں کچھ پتہ نہیں. اللہ اکبر. اب یہ تو ظاہری بات ہے کہ جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں, لیکن ہم یہ ہے کہ لائٹر نوٹ پر کچھ آپ سے ہم نے کچھ
پزل وغیرہ بھی جو ہے وہ کرنا ہے. کچھ اشعار ہم نے آپ سے پوچھنے ہیں, کچھ اسکرین پر آپ کو دکھا کر لفظ جو ہے وہ یعنی کیونکہ آپ ذہنی آزمائش جو ہے وہ کرتے ہیں. مجھ میرے ساتھ ذہنی آزمائش کرتا ہوں, میرے ساتھ تھوڑی ہوتی ہے بھائی. وہ اصل میں ابھی آپ کو یاد ہوگا ابھی جب 10 رمضان تھا اس وقت نگران شورا رات کو ایک اسپیشل سلسلہ کر رہے تھے, تو اس وقت 2 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوا تھا. ایک طرف ہمارے جواد بھائی ڈائریکٹر تھے, ایک طرف جو ہے وہ شہزاد گانچی. تو اس میں نہیں وہ ان کو بعض آسان سوالات نہیں آ رہے تھے, تو آپ نے ان کو کہا تھا آپ لوگ جو ہے وہ آج آپ کو پتہ چل رہا ہوگا نا کہ آپ پہاڑ کے نیچے میں ہوتے ہیں, لیکن ہم ظاہری بات ہے کہ آپ کے حوالے سے تو یہ نہیں کہیں گے, امید کر لیں گے, کہیں گے نہیں مگر آپ کے ساتھ کر ویسا ہی لیں گے. لیکن آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مدد جو ہے وہ ناظرین آپ کی اچھا کر سکتے ہیں, ہاں کرنا چاہیں, آپ کے دوست احباب جو بھی جو ہے وہ اپنا دیکھ آپ اکیلا نہیں سمجھے گا, یہ بتا دوں. ہاں نہیں جو ہے وہ اپنا دکھائے بھائی اسکرین پر ایک لفظ جو ہے وہ دکھائیں, اور وہ عبدالحبیب بھائی نے مکمل کرنا ہے. ان کو 4 غلطیوں کی جو ہے وہ اپنا گنجائش ہے. دکھائیں. چلیں جی مارا. اچھا اس میں کوئی وہ بتائیں گے کہ کیا چیزیں نہیں بتائیں گے؟ نہیں ابھی تو نہیں بتائیں گے نا. اچھا 4 نیچے آپشن موجود بعد میں جا کے اشارہ دیتے نا. اچھا جیم اج بہت یونیک لفظ, کیونکہ اس طرح دوسری باری میں جیم آتا نہیں ہے. عجیب 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 عجیب. کیا اس میں یا ہے؟ نہیں ہے. نہیں. اچھا MCR والے اسلامی بھائی یا نہیں ہے. اچھا کوئی کاؤنٹر وغیرہ ہے تو چلا دیجئے گا. اچھا مجھے بھی نہیں بتایا آپ نے کیا یہ, تو میں بھی الف الف اچھا الف بھی نہیں ہے. سب میم لگوائے شاید شروع میں. وہ مجمل ہو سکتا ہے. میرے اجمل میم. آپ میرے ساتھ ہو. دال بھی ہو سکتا ہے آخر میں. مجمل مجید یا بھی نہیں ہے نا. چلے میم لگائیں. مدد کا آپشن آپ کے پاس موجود ہے. موبائل جو ہے چلیں بھائی اب موبائل پہ کوئی مدد کریں. ابھی عجیب بھی نہیں, مجیب بھی نہیں, مجمل بھی نہیں ہے. کھانے کی چیز. اتنی دیر بعد بتا رہے ہیں کھانے کی چیز ہے. کھانے کی چیز ہے. چلو بھائی کوئی مدد کریں بھائی, یہ تو شروع میں پھنسا دیا ہے. کھانے کی چیز فروٹ ہے یا وہ کیا تھا سورید نہیں میرے نہیں ابھی نہیں نا, ابھی سے یہ آپ کی پسندیدہ چیز ہے. اچھا ہاں, اور یہ ذہنی آزمائش میں ہم نے آپ کو بس کر جاؤ کھلایا بھی اس دفعہ. اچھا شروع میں. اچھا تو واو لگائیں پھر. دیکھا مدد کا آپشن ہے نا بھائی. بھائی مدد یہاں سے ہوگی نا. اچھا اگر پہلے عین لگا لیتا تو اچھا ہو جاتا. چلے عین لگا دیں. ہاں عجوہ ماشاء اللہ گڈ کوشچن. کچھ فرمائشیں جو ہے وہ اپنا فرمائشیں اشعار میں ہیں. نہیں اشعار تو ہیں, وہ کچھ کلام وغیرہ کے کچھ اشعار وغیرہ ہو جائیں تاکہ مزید ہم وہی کلام ہو جائے نا. مینو شوق مدینہ جاؤں ابتدا اس سے جو ہے وہ انشاءاللہ. بسم اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں. آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں. میری عقل بھی نہیں, میری شکل بھی نہیں, مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی
عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، پر مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں، میرا عشق یہ کہتا ہے حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا، میرا عشق یہ کہتا ہے حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا، پر کی کریے بے صبری دا، پر کی کریے بے صبری دا، میرے دل وچوں جاندا چور نہیں، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ ایک سوال جو ہے وہ یہ کرنا ہے کہ الحمدللہ آپ کے پاس دعوت اسلامی کے شعبوں کی ایک بڑی تعداد آپ کے پاس الحمدللہ ہے، اگر دیکھا جائے آپ عام اسلامی بھائیوں کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں تو ان شعبوں کی جو مجالس بنی ہوئی ہیں، جو میں جو ہے وہ اپنا کام کرتے، جو باڈی ہے جو ان شعبوں کو جو ہے وہ اپنا چلاتی ہے، ان کی تعداد بھی اگر اسلامی بھائیوں کی کاؤنٹنگ جو ہے وہ کی جائے تو الحمدللہ وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اپنا بنتی ہے۔ الحمدللہ دیکھا ہے آپ کو کہ اسلامی بھائیوں کی تعزیت کے معاملات میں بھی الحمدللہ آپ کا جو ہے وہ پہنچنا ہوتا ہے، بعض اوقات عیادت اسلامی بھائیوں کی جو ہے وہ اپنا جو ان شعبوں عمومی اسلامی بھائیوں کا بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ پہنچتے ہیں، تو بعض اوقات اسلامی بھائی جو علاقوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بعض ان اسلامی بھائیوں کے پاس نہیں پہنچ پاتے، اپنے ہی اسلامی بھائیوں علاقے کے ہوں یا کسی سطح کے، اور وہ یعنی آڑ اس چیز کی لیتے ہیں کہ مطلب یعنی مصروفیت ہے، تنظیمی مصروفیت ہے، تو چونکہ الحمدللہ اس وقت ممکن ہے کہ بہت سارے ذمہ داران جو ہے نا اسلامی بھائی دعوت اسلامی والے دیکھ رہے ہو، تو ان چیزوں کو آپ مینیج کیسے کرتے ہیں اور یہ لوگ کیسے جو ہے وہ اپنا مینیج کریں؟ دیکھیں اس کے میں دونوں پہلو پر بات کرنا چاہوں گا۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ بھی تو تنظیمی کام ہی ہے نا، جو بندہ دن رات دعوت اسلامی کا کام کر رہا ہے اور خاص طور پہ آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے، اس کو بڑی امید ہوگی کہ میرا نگران، میرے ساتھ کام کرنے والا میری مصیبت میں بھی، میرے غم میں بھی اور میری خوشی میں بھی میرے ساتھ رہے گا۔ ہم انسان ہیں، پہلے ہمارے اندر بھی دل ہیں، ہم کہیں یار میرا آپ کا تعلق صرف کارکردگی کے لیے ہوگا، کام کے لیے ہوگا، اس کے بعد آپ کا پرابلم آپ کا، میرا پرابلم آپ کا، نہیں۔ ہم جب تک ہمارے دل نہیں ملیں گے نا تب تک ہم مل کے اچھا کام بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو، یا جتنے ہم آپس میں کام کرنے والے، پہلے اپنے آپ کو ایک فیملی سمجھیں، اس کا درد میرا درد ہے، اس کی تکلیف میری تکلیف ہے۔ ہم کارکردگی کے علاوہ بھی کبھی بات کر لیا کریں، کبھی صحت پوچھ لیا کریں۔ مطلب میرا تو ماننا یہ ہے کہ نگران وہ کامیاب ہے جس سے بندہ اپنے غم بھی شیئر کر سکے، اپنی فیملی کا مشورہ بھی کر سکے کہ یار یہ میرا بڑا بھائی ہے پہلے، تو وہ جب باؤنڈنگ کریٹ ہو جائے گی نا تو کام کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو پرسنلی تو میرا ماننا یہ ہے کہ خوشی کی بجائے ہم نارملی الٹا کام کرتے ہیں، ہم خوشی میں پھر بھی چلے جاتے ہیں، شادی میں چلے جائیں گے، ہم ولیمے میں چلے جائیں گے، 11ویں شریف 12ویں کی محفل میں، اچھی بات ہے جانا چاہیے، لیکن ایک تو اس میں لنگر کھا لیا، کھانا بھی مل رہا ہوتا ہے، اچھا وہ بندہ ویسے ہی اتنا خوش ہوتا ہے کہ 1500 آدمی آئے ہوتے ہیں، ہم نہ بھی آئیں تو کوئی غم نہیں ہے، لیکن غم میں جانا جو ہے نا اسے سدا یاد رہتا ہے، اس کی حوصلہ ہوتا ہے، تو ضرور جایا کریں اور اس کو تنظیمی کام سمجھیں، یہ آپ ہی کے کام کو بوسٹ دے گا۔ تو اب میرے ساتھ تو آسانی ہے، میں پرسنلی بتاتا ہوں، میرے لیے تو اسلامی بھائیوں نے آسانی یہ کر دیتے ہیں کہ میں جس علاقے میں
بیان کرنے جاتا ہوں، میرا وہاں کوئی مجلس کا رکن ہو نہ ہو، لیکن میری طرف سے کہا ہوا بھی ہے اور کہ بھائی علاقے میں اگر کوئی نگران ذمہ دار کسی کے والد کا انتقال، والدہ کا انتقال ہو، بیمار ہے تو 2-3 5 منٹ لگتے ہیں اکبر بھائی، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ زندگی بھر 5 منٹ یاد رکھتے ہیں. ہمارے 5 منٹ لگ گئے، ان کا پورا گھرانہ خوش ہو گیا. تو ہمیں بالکل یہ کام کرنا چاہیے، کئی دل جوئیوں کا باعث بنتے ہیں. لیکن اچھا یہ تو تمام ذمہ داران کے لیے کہ نگرانوں کو ضرور یہ کرنا چاہیے اور اس کو تنظیمی کام ہی سمجھ لیں. آپ کا مشورہ ہے، آپ ایک دن عیادت کا ہی رکھ لیں نا بھائی، اپنے جدول میں ہی لکھ لیں، تو عیادتیں، ملاقاتیں، تعزیتیں، تو بہت اچھا ہو جائے گا. دوسرا لیکن ایک اور اس کا پہلو بھی ضرور ہے کہ آپ نے ایک طرف تو ایک کہہ دیا نا کہ آپ پہنچ جاتے ہیں، لیکن کئی بار نہیں پہنچ پاتے ہیں. تو نہیں پہنچنے پہ جو خواہ خواہی کا اعتراض اور دل آزاری اور بعض اوقات بدگمانی، یہ بھی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں کیا جو یہ اعتراض کر رہا ہے کہ میرے پاس میرے بڑے نہیں آئے، کیا آپ سب جگہ جا چکے ہیں؟ اچھا پھر ایک تو اور کراچی میں بہت سارا اراکین شورا ہے نا، تو ایک اور ٹرینڈ بھی ہے کہ فلاں رکن شورا تو آگے، فلاں نہیں آئے ہیں. اب ایک تعزیت پر کتنے لوگ جائیں گے اور کیسے جائیں گے؟ ہر بندے کا جدول، اس کے معاملات. تو اگر کوئی نہیں پہنچ پایا، آپ کے علاقے کا ہی نگران نہیں پہنچ پایا، تو اس پر واجب تو نہیں ہے نا. تو آپ اس طرح ناراض ہو کر بعض اوقات گھر بیٹھ جانا، میں دعوت اسلامی کا کام نہیں کروں گا اور جناب میرے ساتھ میری غم. اچھا پھر اس کے بعد بدگمانی کا میٹر کیا کچھ اور کہ جناب وہ امیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، شخصیت ہوتی تو میرے پاس بھی آتے. تو پتہ چلا اس کا آنا تو واجب نہیں تھا، وہ گناہ گار بھی نہیں ہوا. آپ بدگمانی کر کے گناہ گار، بیمار بھی ہیں اور گناہ گار بھی ہو رہے ہیں. اس کا گیا کچھ نہیں، آپ کا جانا شروع ہو گیا. تو دل بڑا رکھیں تو یقین. اچھا پھر ایک اور تیسری بات، وہ کہتے ہیں نا کچھ بزرگوں نے ایسا کام کیا ہوتا ہے کہ بعد والوں کے لیے مشکل ہو گئی ہوتی ہے. اللہ میرے پیر و مرشد کو سلامت رکھے. وہ کمال یہ کر رہے ہیں کہ وہ روزانہ کے 70 80 100 پتہ نہیں کبھی کبھی تو اس سے زیادہ وہ میسیجز بھیج رہے ہیں. تو لوگ اب یہ کہہ رہے ہوتے یار پیر صاحب نے جواب دے دیا، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اب یار آپ کسی کو کمپیئر بھی نہ کریں. ہم تو غلام ہی ہیں ان کے. اچھا کسی نگران کو بھی کسی نگران سے کمپیئر نہ کریں. ہر انسان الگ ہوتا ہے. تو میرا مشورہ یہ، جانا ضرور چاہیے، جانے کو تنظیمی کام سمجھیں، جا کر آپ بہت دل جیت لیں گے. لیکن اگر کسی کے یہاں کوئی نہیں جاتا تو بدگمانی بھی نہ کریں. ماشاءاللہ. ایک ویڈیو سوال ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے، کسی نے سینڈ کیا تھا، وہ چلا دیجیے گا. صلو علی الحبیب. پیارے رکن شورا حاجی عبدالربی بھائی کے آج الحمدللہ آپ کا مدنی چینل سلسلے میں تشریف آوری ہوئی ہے، بہت خوشی ہوئی ہے. یا سیدی میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آپ الحمدللہ دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کرتے رہتے ہیں، تو آپ ہمارے پاکستان کا ایک شہر ہے سیالکوٹ، اس کی طرف نہیں آتے. یا سیدی اس میں کیا حکمت عملی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حج کا سیزن چل رہا ہے، تو پیارے رکن شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ پنجابی کا ایک کلام ہے، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، اس کے چند اشعار ہمیں اپنی آواز میں سنا دے. محمد عبداللہ تاری ڈسکا سرز گزارو. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں کئی بار سیالکوٹ آیا ہوں، ڈسکا بھی آیا ہوں، یہ کیا حکمت عملی ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے؟ اس کا مطلب یا تو آپ کو نہیں پتا. سیالکوٹ میں تو ہم نے ذہنی آزمائش کا سلسلہ بلکہ فائنل ایک کیا ہے. ایک تو فائنل ہم نے کیا ہے، اس کے بعد میں سال میں ایک آدھ بار تو سیالکوٹ میں آنا ہو ہی جاتا ہے. ابھی تھوڑے دنوں پہلے بھی آیا تھا، مطلب 3-4 مہینے ہوئے ہوں گے، تو شاید آپ کو اطلاع نہیں ملتی، یہ وجہ ہوگی. لیکن سیالکوٹ میں بالکل آتا ہوں. ہاں اب ایک اور ایشو بھی ہے کہ میں آتا ہوں تو بعض اوقات اسلامی بھائی کیا کرتے ہیں، میرا جدول بزنس کمیونٹی میں بنا دیتے ہیں. تو اب وہ ذمہ داران سے یا بعض اوقات عوام سے ملاقات ہو نہیں پاتی، تو وہ پھر یہ سمجھتے ہوں گے کہ بھائی ہم سے ملتے نہیں ہیں، بڑے آدمی ہیں، بڑے آدمیوں سے ملتے ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ کچھ دنوں میں ہمیں ملنا پڑتا ہے بزنس کمیونٹی سے تاکہ دعوت اسلامی کے لیے احتیاط جمع کریں. اب آج کل میں جتنے بھی اجتماع کر رہا ہوں، میں نے اپنی مجلس کو کہا ہوا ہے میرے سارے غریب علاقوں میں اجتماع رکھوا ہوا. اب رمضان ہو گیا نا، جو کام کرنا تھا وہ ہو گیا، تو اب عیادتیں کریں، اب تعزیتیں کریں، اب اورنگی کورنگی نیو کراچی، اب سب جگہ جا رہا ہوں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ پھر وہاں سے اللہ پاک ہمت دے تو ملاقات بھی کریں. ماشاءاللہ. ایک میسیج تھا، گجرات میں جب آپ آئے تھے تو آپ کو کیسا لگا اور گجرات کے لوگ آپ کو کیسے لگے؟ اچھا گجرات والوں سے میں نے گجرات میں کم ملاقات کی ہے، یورپ میں زیادہ ملاقات کی ہے. یعنی اتنے لوگ گجرات کے یورپ میں ہیں، باپ رے باپ. کبھی کبھی تو میں جب پہلے گجرات نہیں گیا تھا، میں یورپ میں پوچھتا تھا بھائی کوئی گجرات میں چھوڑا بھی ہے کہ نہیں چھوڑا ہے. اتنے لوگ گجرات کے. تو گجرات اور اس کے اطراف کے بہت سارے لوگ یورپ میں ہیں. اور گجرات کا فیضان مدینہ تو ون آف دا بیوٹیفل فیضان مدینہ دعوت اسلامی کا، بہت خوبصورت بنایا انہوں نے. اور ماشاءاللہ میں کئی بار گجرات گیا ہوں، ہمیشہ پیار ملتا ہے. تو اللہ کی رحمت ہے، دعوت اسلامی نے ایسی فیملی دے دی، جدھر جائیں لوگ پلکیں ہی بچھاتے ہیں. تو اللہ پاک ہمارے گجرات کے اسلام بھائی کی. آپ کو گجرات کا فائنل برستی بارش والا کیسا لگا؟ ہاں وہ تو یادگار، واقعی وہ بڑا اچھا یاد دلا. وہ تو رات کتنی مشکل گزری تھی ہماری. ہوا یہ کہ جس رات فائنل تھا، صبح فائنل تھا، تو رات سے اچھا ہمیں ایک دن پہلے فور کاسٹ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ بارش ہے. ہمارے ڈائریکٹر کہہ رہے ہیں عبداللہ بھائی پروگرام کہیں شفٹ کریں. رکن شورا اظہر بھائی اس کو دیکھ رہے تھے. اچھا ان کا بڑا ارمان تھا کہ وہ اسٹیڈیم میں، انہوں نے اسٹیڈیم بھی بک کر لیا، اس کی تشہیر بھی بڑی ہوئی.
اچھا اظہر بھائی کہیں عبدالرحیم بھائی کچھ نہیں ہوگا، خیر ہوگی، بارش نہیں ہوگی. اچھا پھر ہم نے محکمہ موسمیات سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بارش تو ہونی ہے اور بارش بھی ٹھیک ٹھاک ہونی ہے. اچھا اب رات ہوئی نا تو رات بارش، ابھی کل فائنل ہے، اس رات سے بارش شروع ہو گئی. اب میں نے اظہر بھائی کو اظہر بھائی ابھی فیصلہ کریں ورنہ کل پرابلم ہو جائے گی. تو اچھا اظہر بھائی کا ایک تھا کہ یار ہزاروں لوگ بیچارے کہاں جائیں گے. میں نے کہا آپ ان 15-20 ہزار لوگوں کو نہ دیکھیں، فائنل کی ویورشپ جو ہے نا کروڑوں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ مجھے کسی ہال میں بک کر دیں. کہ ابھی بھائی ہال میں تو تھوڑے لوگ آئیں گے. بہرحال بڑی مشکل سے مجھے یاد پڑتا ہے رات 12 بجے جا کے ڈیسائیڈ ہوا. پھر ہم نے ہال تلاش رات شروع کیا. اللہ کی رحمت سے ایک بھائی تھے، انہوں نے ہمیں ہال دے دیا. انہوں نے کہا ہال چھوٹا ہے. ہم نے کہا چھوٹا بھی چلے گا بھائی، اب ہمیں دے دو آپ. وہ ہال میں پھر ہماری ٹیم نے پورا سامان شفٹ کیا اور پورا دن وہ کام کرتے رہے. اور آپ یقین کریں اکبر بھائی، جتنی دیر سلسلہ چلا ہے نا 3.5 گھنٹے بارش ہوئی ہے. اتنا کم، یعنی میں سلسلہ کر رہا ہوں اوپر گھن گرج کے ساتھ بارش جاری تھی. یہ اس مرتبہ نہیں اس سے پچھلے تو 13 سیزن 13 کا فائنل تھا. یعنی میں کہہ رہا ہوں کیا شاندار ڈیسیژن تھا. اگر وہ ڈیسیژن نہ ہوتا نا، فائنلی نہ ہوتا، سب بھیگ کے بھاگ جاتے. اور میں سلسلہ کر رہا ہوں اور مجھے خیال بار بار ابھی لائٹ چلی جائے گی، کیونکہ بارش میں ہمارے یہاں تو عموماً لائٹ چلی جاتی ہے. اللہ نے کرم کیا، ہماری ٹیم کو بھی ہیڈس آف کہ انہوں نے تیاری ایسی کی ہوئی تھی کہ ہمارے جنریٹر چلتے رہے، کسی کو محسوس نہیں ہوا. اور 3.5 گھنٹے بعد موسلا دھار بارش جاری تھی اور ہم ہال کے اندر سلسلہ کر رہے. کیا بات ہے. ویسے محسوس تو آپ ہونے ویسے بھی نہیں دیتے، ورنہ یہاں کراچی میں جو ایک سلسلہ تھا اس وقت جب آپ جو ہے وہ یہاں غالباً آڈینس میں اتر آئے تھے اور لائٹ کا کوئی پرابلم آیا، گھر پہ بیٹھنے والے کو عموماً پتہ نہیں چلا شاہ فیصل کالونی میں کیا. تو ایک تو یہ ہے، ناظرین نے یہ پوچھا ہے کہ آپ ہر دفعہ ذہنی آزمائش جب کر آتے ہیں تو ایک اپنی ٹیم کے ساتھ ایک سلسلہ کرتے ہیں، وہ بھی آپ نے نہیں کیا. اور آپ کے ساتھ اس پورے سیزن میں ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ واقعات ہوئے ہوں گے. عبدالحبیب بھائی ٹیم کی دعوت بھی کرتے ہیں، اس دفعہ وہ بھی نہیں کیا. وہ بھی جو ہے وہ ٹیم ممبر ہے نا، اس لیے ان کو زیادہ یاد رہے. وہ چلے بھائی دونوں کام کروائیں، پھر شیڈول میں ڈال دیں بھائی، دعوت بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ سلسلہ عبدالحبیب بھائی نے آن ایئر بول دیا انشاءاللہ اب تو ہو جائے. ابھی دعوت پکڑ لیں گے. صحیح ہے. اسکرین پر دکھائیے جی جو ہے وہ اپنا کچھ اشعار، ہم نے جو ہے وہ تصویریں ویڈیوز دکھا کر عبدالحبیب بھائی سے پوچھنے ہیں تو وہ کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. ارے واہ ماشاءاللہ. یہ کوئی شعر پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی یہ آپ شعر ہے. اس پہ تو بہت سارے شعر ہو سکتے ہیں نا، لیکن آپ نے وہ جو یا پڑھا جا رہا ہے وہ مجھے بتانا ہے یا نہیں آپ کو ان یہ کون سے تصویروں کو شعر کی دیکھ کر جو عکاسی ہے وہ یہ کون سے شعر کی عکاسی یہی ہے، یعنی ان تصویروں کا خاص جو ہے وہ کیا بنتا ہے ان الفاظ سے تعلق ہے. دیکھیں یوں تو یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں کاش پھر ایک بار کعبہ. اچھا حج کا مناظر ہیں. اب اس میں منی ہے، حج کی تیاری ہے، عرفات بھی نظر آیا ہے اور مزدلفہ بھی نظر آیا ہے. عرفات، مزدلفہ، منی اور قیام بھی عرفات میں میرے خیال میں. اچھا اب یہ امیر علیہ سنت کا ہی کوئی شعر ہوگا. عرفات میں وقوف کیا ہوا ہے. وقوف عرفہ وہ آپ کو پتہ ہے. مزدلفہ کی رات، یہ واقعی منظر تھا امیر علیہ انشاءاللہ سنت. میسر ہوگا، انشاءاللہ پھر ہوگا. دکھلایا عرفات کا منظر، یہ بھی کرم ہے. نہیں اس میں امیر علیہ سنت بھی ہیں. حالانکہ اگر آپ غور کریں تو باپو نا باتوں میں بہت کچھ آپ کو اشارے دے گئے. باپو یہ آج آپ کی طرف سے کھیل رہے ہیں. اب وہ شعر تو اصل میں بہت سارے ہو جائیں گے، لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ ساری تصویریں کور ہوں. میں نے آپ کو وہ شعر پہنچا دیا. اچھا اب امیر علیہ سنت کے وقوف عرفات ہے یہ. نہیں اس میں تو مزدلفہ بھی ہے. ہمیں انشاءاللہ میسر بھی آئے گا. کاش عرفہ، وقوف عرفہ میسر، کیا وہ شعر مجھے یاد نہیں. اچھا شعر نہیں ہے، شعر یاد نہیں آ رہا مجھے. ہے تو جو ہے وہ میسر، ایک نمبر پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفہ، جلوہ پھر میں کاش منی اور طرز میں میں مزدلفہ مزدلفہ کا. پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفہ، جلوہ میں مزدلفہ اور منی کا دیکھوں. آمین آمین آمین. واقعی یہ تو دل کی تمنا ہے. کیا بات ہے. اچھا ایک میسیج آیا تھا کہ آپ نے کبھی خود چائے بنا کر پی ہے؟ گرین ٹی بنا لیتا ہوں کیونکہ اس میں کچھ بنانا ہی نہیں ہوتا. گرم پانی کر کے اس میں
وہ ڈال دیتے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کبھی نہ کبھی بنائی ہوگی. آج کل اس میں وہ چائے بھی بڑی آسان ہو گئی نا کیٹل میں, تو کہیں ٹریول پہ ہیں تو کیٹل میں وہ ہوتا کیا ہے کہ گرم پانی ڈالا تو وہ ان کے پاس وہ کیا ہوتا ہے, وہ ملک کا دودھ کا بھی سوکھا دودھ ہوتا ہے وہ بھی ڈال لیا, پتی بھی ڈال لی. اصل میری چائے ہے بڑی آسان اور میرے نخرے تھوڑے چائے کے حوالے سے کم ہے. اللہ میرے ابو کو سلامت رکھے, مغفرت فرمائے. وہ بڑی کمال کی بات بتاتے تھے. وہ کہتے میری چائے 2 روپے کی ہے اور میری چائے میرے جیب میں ہے. ہمارے یہ ابو کیا باتیں کرتے ہیں, وہ اپنے جیب میں نا ٹی بیگ رکھا کرتے تھے, تو وہ صرف گرم پانی ان کو چاہیے ہوتا تھا, ٹی بیگ ڈالتے چائے تیار, نہ چینی چاہیے نہ دودھ چاہیے, وہ بلیک ٹی پی لیتے تھے. بولے یار اب نخرے نہیں ہے تو چائے روز مل جاتی ہے, جتنی چاہیے مل جاتی ہیں. تو میں نے پھر گرین ٹی کی عادت ڈالی ہوئی ہے, تو مجھے صرف گرم پانی اور ٹی بیگ چاہیے ہوتا ہے. اور ٹی بیگ اگر آپ اپنے ساتھ رکھ لو, میں اپنے بیگ میں رکھتا بھی ہوں, تو کہیں سے بھی گرم پانی مل جائے نا آپ کی چائے تیار ہو گئی. اب بولے یار پتی تیز ہے کم ہے, چکر ہی ختم ہو گیا نا. ٹھیک ہے. اچھا یہاں مراد تو شاید ہو سکتا ہے یہ وہ جو نہیں, وہ جو ٹریڈیشنل چائے ہے, مجھے چائے کا طریقہ آتا ہے. اور میں تقریباً کوشش کرتا ہوں, چلے میں آج لائیو بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ امیر اہل سنت سے ہی سیکھا تھا کہ یہ چائے آپ بنا کے دیکھ لیں, آپ کی وی آئی پی چائے بنے گی. ہاں, اور میں نے جب اب میں اصل میں ہوتا کہ آپ جب سفر پہ گئے کوئی پتہ نہیں کیسی چائے پلاتا ہے, کوئی کیسی پلاتا ہے, تو اب میں بتاتا ہوں بھائی اس طرح بنا لو, آپ بھی پیا کرو ہمیں بھی ایسی پلاؤ. جس گھر سے ایسی ملتی ہے نا وہ وی آئی پی چائے ہوتی ہے. اب لگتا ہے باقی جگہ سے بھی مجھے ایسی مل جائے گی, تو آن ایئر ہی بتا دیتا ہوں, لیکن آپ کو بھی مزہ آئے گا. تھوڑی سی وہ مہنگی ہے, مہنگی سے مراد وہ دودھ پتی چائے ہے, لیکن وہ چائے بنتی بہت اچھی ہے. وہ طریقہ یہ ہے اس میں, یعنی مثال کے طور پہ آپ نے 4 کپ چائے پینی ہے, آپ 4 کپ دودھ کے بھر کے پتیلے میں ڈال دیں, ٹھیک ہے, پانی نہ ڈالیں, 4 ہی چمچ پتی کے ڈال دیں اور 2 بار جوش دے دیں اسے. اچھا, آپ چائے پی کر دیکھیے گا. ہوتا کیا ہے, کچھ لوگ پتی کم ڈالتے ہیں اس لیے وہ چائے پھر دودھ پتی نہیں بنتی ہے, پتی زیادہ ڈال دیتے ہیں. آپ جتنے کپ دودھ ہے اتنے چمچ پتی ڈال دیں, اور اگر اب آپ کو چینی بھی ڈالنی ہے تو اتنے ہی چمچ چینی ڈالیں. اچھا, 2 چمچ نہیں, ایک یعنی 4 کپ ہے تو 4 چمچ ہی ڈال دیں, تو آپ کی چینی بھی بہت زبردست رہے گی, آپ کی پتی بھی اچھی ہوگی, آپ کی چائے بھی, اس کا رنگ بھی آپ دیکھیے گا. میں کوئی پتی کی ایڈورٹائز نہیں کر رہا, جو بھی آپ کی پتی اچھی ہو آپ ڈال لیجیے گا. میں آپ کو اچھی چائے بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں, اور جب میں آپ کے پاس آؤں تو مجھے بھی ویسی پلا دیجیے گا ماشاءاللہ. پھر آپ کب آ رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا, یہ آپ نے ابھی چونکہ اپنے والد صاحب کا جو ہے وہ تذکرہ کیا, ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جب یہاں ہوتے ہیں الحمدللہ جمعہ کو بالخصوص جب آپ یہاں جمعہ فیضان مدینہ میں ادا کرتے ہیں, تو اس کے بعد غالباً شاید جو ہے وہ آپ کے اسٹیٹس پہ بھی دیکھا کبھی والد والدہ کی قبر کی جو ہے وہ تصویر لگی ہوتی ہے, اور آپ کی حاضری کا شاید سلسلہ ہوتا ہے, آپ پھول وغیرہ بھی جو ہے وہ, تو ایک تو یہ آپ کے اس میں سے ہے کیا, یعنی التزام؟ دیکھیں یہ بالکل التزام ہونا بھی چاہیے, اور اس میں احادیث میں اس کی فضیلتیں بڑی ہیں کہ جو والدین کی قبر پر جمعے کے دن حاضری دے کر سورہ یاسین پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. یعنی یہ کمال کی ہستیاں, زندہ تھے تو بھی ہمارے لیے مغفرت کا سامان تھے, آج قبر میں تو بھی ہماری مغفرت کا سامان ہے. اور ہفتے میں ایک بار تو ماں باپ سے بات کرنے بندہ جائے نا, کہ ان کو یاد, ان کو بھی تو لگے میرا بچہ ہمیں بھولا نہیں ہے. ویسے تو دنیا میں آپ جہاں اور روز ان کے لیے دعا کریں, لیکن اگر آپ والدین کے شہر میں رہتے ہیں جہاں قبرستان ہے, اور میں تو اس میں ایک اور بات سیکھا ہوں, ہماری والدہ مرحومہ کہا کرتی تھیں کہ بیٹا مجھے اگر مجھے جنت البقیع نہ ملے نا تو گھر کے قریب ہی دفنانا تاکہ تم لوگ آ سکو. اور یہ بھی بڑی زبردست بات تھی کہ بعض اوقات ہمارے اب شہر پورا بھر گیا ہے, مجبوری بھی ہے, ورنہ قبرستان اتنے دور دور ہوتے ہیں کہ لوگ پھر جا بھی نہیں پاتے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ شرعی اجازتوں کے ساتھ ایسی جگہ ہمارے رشتہ داروں کی تدفین ہو کہ جہاں ہمارے لیے بھی جانا آسان ہو. تو یہ تو ماشاءاللہ اتنا قریب ہے فیضان مدینہ سے, تو بڑا آسانی رہتی ہے. اور بس اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. ضرور جانا چاہیے, جو بچے نہیں جاتے وہ بھی غلط کرتے ہیں, بالکل جانا چاہیے, ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. کالز شامل کرتے ہیں سلسلے میں. رنگز بطاری عارف والا سے عرض کر رہا ہوں, ماشاءاللہ رکن شورا کی آمد مرحبا مرحبا. میرا عبدالحبیب بھائی سے سوال یہ ہے کہ آپ نے مدنی چینل کے کافی سلسلوں کو ماشاءاللہ ٹائم دیا ہے, تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے تو بتا دیں. اور میرا اکبر بھائی سے سوال یہ ہے کہ عبدالحبیب بھائی سے ٹائم لینے میں آپ کو کتنی دقت محسوس ہوئی, وہ بھی بتا دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. چلیے دوسرے سوال کا جواب اکبر میں پہلے دے دیں, میرا خیال ہے. نہیں, الحمدللہ عز و جل جب یہ یہاں موجود ہوں اور ہم الحمدللہ رابطہ کریں. آپ کو یاد ہوگا ناظرین جو ہمارے ساتھ مستقل ہیں, ہمیں فرمائشیں جو آتی ہیں بعض اوقات کلام وغیرہ کے حوالے سے, ریکارڈنگ وغیرہ کے حوالے سے کہ فلاں کلام جو ہے وہ ریکارڈ کر دیں, تو الحمدللہ ان کے ساتھ جو متعلقہ اسلامی بھائی ہیں ان تک ہم پیغام جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں. الحمدللہ بعض اوقات وہ ریکارڈنگز جو ہے وہ اپنا اسٹوڈیو کلام کی صورت میں دیکھتے بھی ہیں, تو الحمدللہ ہمیں ایز سچ کوئی جو ہے وہ اپنا مشکل نہیں. میں اس بات کا جواب دے دوں کہ ابھی شاید یہ میں پہلے سوال سمجھا نہیں, آپ سمجھا کہ اس ہفتے میں نے کچھ سلسلوں کو ٹائم دیا ہے, شاید یہ اس لیے کہہ رہے ہیں. اصل میں ہوا یہ بھی بتا دوں کہ آج کے
کے سلسلے کا میں نے خود یوں سمجھے کہ ہماری ٹیم نے رابطہ کیا کہ ہم آنا چاہتے ہیں، تو ماشاء اللہ انہوں نے مرحبا کہا. اس کی وجہ یہ کہ میں اس مہینے کراچی میں تھا اور میرا کوئی لائیو پروگرام ابھی تک سیٹ نہیں ہو پایا تھا، کیونکہ رمضان سے پہلے ہم کر رہے تھے. رمضان کے بعد چونکہ ابھی کچھ سفر مزید ہے تو میں نے سوچا کہ اب عید کے بعد انشاءاللہ ہم ہفتہ وار لائیو کا پروگرام ڈیزائن کریں. تو چونکہ کافی دنوں سے مدنی چینل پر نہیں تھے تو میں نے کہا چلے جب ہیں ہی کراچی میں تو کچھ سلسلوں میں نے بھی پچھلے دنوں انگلش پروگرامز کیے اللہ کی رحمت سے، اے نوبل جرنی کے نام سے، جس میں ہم نے حج کے مسائل پر ڈسکس کی اور حج کے طریقے پر بات کی. حج تربیت اجتماع انشاءاللہ اتوار کو ہم کرنے جا رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ کچھ سلسلے والے پہلے بھی ٹائم مانگتے رہتے ہیں، آپ بھی فرماتے رہتے ہیں، تو میں نے کہا چلیں آپ ہو گئے، کھلے آنکھ صلی اللہ والے ہو گئے، پھر ہمارے وہ محسن بھائی کا ایک سلسلہ تھا ہفتہ وار وہ محفل نعت ہے، تو میں نے کہا 3-4 کور کر لیتے ہیں عید سے پہلے. تو اس وجہ سے وجہ بنی کہ میں نے کہا کہ چلے موجود ہوں تو یہ ٹائم دے دیا جائے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. فیس بک پر بھی ماشاءاللہ بہت سارے فرمائشیں آ رہی ہیں. آپ نے چائے بنانے کا جو نسخہ عطا فرمایا تو چائے پینے ہمارے گھر کب تشریف لائیں؟ ہاں یہ میں نے کہہ تو دیا، میں پھنس نہ جاؤں. اچھا ایک میسیج یہ ہے کہ عبدالحبیب بھائی سے سوال یہ ہے کہ حضور آپ جب بیان فرماتے ہیں تو بیان سننے والوں کے ذہن کے مطابق بیان کرتے ہیں، شخصیات میں ہوتے ہیں تو ان کے مطابق بیان کرتے ہیں اور ترغیبیں دلاتے ہیں اور ایسے کلمات کہتے ہیں کہ سامنے والے کا ماشاءاللہ مضبوط ذہن بن جاتا ہے کہ اب دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنا ہے. آپ نے یہ گر کہاں سے سیکھا؟ دیکھیے بیان ہو یا کوئی بھی چیز ہو، پریکٹس میکس پرفیکٹ. آپ کرتے رہیں گے تو آپ سیکھ جائیں گے. الحمدللہ اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو. ہمارے پاس تو رول ماڈلز اور ایگزامپلز موجود ہیں نا. امیر اہل سنت کا انداز ہم نے دیکھا کہ جیسا کراؤڈ ہوتا ہے ویسے گفتگو فرماتے ہیں. پھر نگران شورا کو میں نے دیکھا، کیونکہ آپ کی ایک پوری سیریز چلی تھی نا، وکیل کو کیسا ہونا چاہیے تو تاجر کو کیسا ہونا، تو میں دیکھتا تھا کہ وہ اس پروگرام سے پہلے باقاعدہ مشورے کرتے تھے اس کمیونٹی کے ساتھ کہ بھائی آپ کے مسائل کیا ہیں، پھر اسی سے متعلق بیان کرنا. تو الحمدللہ مجھے سفر بھی کافی نصیب ہوئے نگران شورا کے ساتھ، اراکین شورا کے ساتھ. تو یہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے اور پھر بندہ جب کرتا رہتا ہے تو پھر سیکھ جاتا ہے. الحمدللہ. کیا بات ہے. دکھائیں جی جو ہے وہ اس کی. اچھا چل کالز لے لیتے ہیں. معظم اتاری عرض کر رہا ہوں. پیارے حاجی حبیب اتاری، آپ جب اس دفعہ ذہنی آزمائش کے سیزن 14 کے لیے آپ سرگودا آئے تھے تو میں کامرس اسپیشل آپ کی ملاقات کے لیے آیا تھا اور وہاں پہ بڑی کوشش کی تھی پر آپ سے ملاقات نہیں ہو پائی. تو یقین جانیے میں بڑا رویا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے امتی سے ملاقات کا شرف بھی حاصل نہیں ہوا، صرف آپ کی دید کے لیے آیا تھا. چلے میں معافی مانگتا ہوں آپ سے، لیکن آپ کو خود پتہ ہے کہ سرگودا میں کراؤڈ کتنا تھا، تو اتنے سارے لوگوں سے تو ملنا ممکن نہیں ہوتا. چلیں زندگی رہی تو انشاءاللہ میں دعا دیتا ہوں آپ کو، اللہ کرے ہم دونوں کی مدینہ منورہ میں ملاقات ہو جائے. تو اس سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہے نا ملاقات کی، انشاءاللہ وہاں کریں گے انشاءاللہ. اچھا کالز کے ذریعے تو بہت سارے سوالات آپ سے ہوئے ہیں، SMS کے ذریعے بھی ہوئے ہیں، اشعار کے ذریعے کچھ آپ سے سوال ہے. اچھا ایک کال اور ہے، کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اور بھی کال ہیں کچھ، تو پہلے کالیں چلا لیتے ہیں. جی سنائیے. ساجد اتاری بول رہا ہوں واکنڈ سے. آپ کا مدنی چینل سلسلے میں میرا سوال حاجی عبدالحبیب بھائی سے ہے کہ حاجی عبدالحبیب بھائی کو ماشاءاللہ جو مہندی کلر کی داڑھی شریف ہے وہ بہت پیاری لگتی ہے. میری یہ رائے ہے کہ عبدالحبیب بھائی جو ہے نا مہندی کلر کی جو ہے نا کلر لگائیں، ان کو بہت خوبصورت لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب پہ اپنا خصوصی کرم اور فضل فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ آپ کے مدنی مشورے کا. جی مزید کال دی. حسن رضا اتاری عرض کر رہا ہوں. پروگرام آپ کا مدنی چینل ماشاءاللہ سویل بہت ہی اچھا ہے. اکبر حسین بھائی سے عرض ہے کہ جو مدنی چینل کی اپلیکیشن ہے اگر اس پہ ایسا ہو جائے کہ جو بھی روزانہ سلسلے چلتے ہیں مدنی چینل پر ان سب کی ڈیٹیل اس اپلیکیشن میں شو ہو جایا کرے اور یہ بھی شو ہو جایا کرے کہ کون سا پروگرام لائیو ہے، کون کون سے مبلغین اس میں آ رہے ہیں اور سلسلے کا جو ہے وہ موضوع کیا ہوگا، اور اس میں ایک ایسا آپشن ہو جس میں جو ہے نا بندہ اس میں ریمائنڈر جو ہے وہ سیٹ کر سکے تاکہ یہ پروگرام دیکھنا جو ہے وہ یاد رہے. کیونکہ بعض اوقات بلکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو پروگرام دیکھنا ہوتا ہے جب وہ پروگرام ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یاد آتا ہے کہ یہ پروگرام دیکھنا تھا. تو اگر اس میں ایسا ہو جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. جزاک اللہ خیرہ. ذہنی آزمائش کے حوالے سے کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا، یعنی اگر پوچھا جائے کہ ذہنی آزمائش کبھی بندہ جو ہے وہ اپنا بھول گیا ہوگا، تو میں تو یہ مطلب عرض کرتا ہوں کہ پروگرام ویسے بندہ ایسا ڈیزائن کرے، اتنی محنت اس کے اندر جو ہے وہ اپنا کرے. یعنی مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کوئی ایک آدھ کال بھی ایسی جو ہے وہ اپنا آ جائے اور کوئی کہے کہ ذہنی آزمائش میرے کو دیکھنا تھا اور میں یہ بھول ہی گیا کہ جو ہے وہ. لیکن آئیڈیا بہت شاندار ہے. یعنی جو بات انہوں نے کہی ہے نا، اگر اپلیکیشن والوں تک یہ کال ضرور پہنچائی جائے، کیونکہ اس میں ایک بہت اچھی بات پتہ ہے کیا ہے کہ آج کیا ان سے پروگرام لائیو ہے. صبح اٹھتے ہی بندے نے دیکھ لیا کہ آج لائیو کون ہے، اچھا کون آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. روز FPC پر یا مدنی چینل پر نظر نہیں ہوتی. اور الارم والی جو بات کہی نا کہ مثال کے طور پہ اچانک نگران شورا کوئی پروگرام لا رہے ہیں یا کوئی مفتی قاسم صاحب یا کوئی بڑا اچھا مبلغ بیان لا رہا ہے، پروگرام لا رہا ہے، یار یہ بیان مجھے سننا ہے، کلک کر دیا، اب اس کو ریمائنڈ بھی آ جائے. مطلب آئیڈیاز سارے بڑے ٹیکنیکل تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ IT مجلس کو یہ کال ضرور دی جائے. ماشاءاللہ گڈ آئیڈیا.
اب اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو ورنہ ہم کچھ دکھا دیں. جی جی پوچھنا ہے. سوال یہ ہے طرز میں اشعار میں سید صاحب کو ہے آج اشعار سے چھٹی کیونکہ سلسلے میں حاضر ہے عبدالحبیب بھائی جیسی ہستی. سید صاحب کی بجائے آج سب کی نظریں ہیں آپ پر, تو پھر عبدالحبیب انکل امتحان کے لیے آپ بھی ہو جائیے تیار. اچھا. کیونکہ ناظرین نے پوچھنے آپ سے آج ڈھیروں سوال جن کے دینے خود آپ نے ہی جواب. سوال یہ کہ امیر اہل سنت سے آپ کو تحفے میں بہت ساری چیزیں ملی ہوں گی, لیکن اب تک جو آپ کو آخری تحفہ ملا وہ کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ امیر اہل سنت اور نگران شورا کبھی آپ کے گھر تشریف لائے, اگر ہاں تو کتنی بار, اور آخری بار کب تشریف لائے؟ امیر اہل سنت سے تو ابھی تازہ جمعے والے دن بڑی پیاری دعائیوں والا تحفہ ملا ہے. دعاؤں سے بڑھ کر مرشد کی دعا مل جائے, اور وہ بھی مدینے کی دعا مل جائے تو اور کیا چاہیے. تو اللہ پاک سلامت رکھے ہمارے مرشد کو. جس گھر میں یہاں رہتا ہوں, یہاں تو ابھی تک نگران شورا تشریف لائے ہیں, امیر اہل سنت نے کرم نہیں فرمایا, مگر اس سے پہلے جس گھر میں ہم رہتے تھے وہاں تو الحمدللہ کئی بار آنا نگران شورا کا بھی اور امیر اہل سنت کا رہا ہے. ماشاء اللہ. چلیں جی دکھائیں, کیا دکھانا چاہیں؟ اس سے پہلے ایک میسیج تھا کہ آپ کیا کسی ایسی کنٹری میں آپ کا جانا ہوا ہے جہاں سن رائز نہیں ہوتا, یا اس کی سراؤنڈنگ میں اس کنٹری کے سراؤنڈنگ میں نہیں ہوتا؟ دیکھیں یہ ناروے جو ہے یہ نارتھ آف یورپ کہلاتا ہے. یہاں جو ہم سنتے ہیں نا 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات, یہ ناروے ہی کا ایریا ہے. لیکن ہمارا جانا ہوا تھا اوسلو میں. اوسلو ناروے کا کیپٹل ہے, وہ تھوڑا سا اور مزید سمجھ لے شمالی علاقہ جات ہیں. لیکن میں ناروے دونوں صورتوں میں گیا ہوں, گرمیوں میں بھی گیا ہوں اور سردیوں میں بھی گیا ہوں. تو جب ناروے میں نارمل بھی آپ جاتے ہیں تو مجھے یاد ہے, مدنی چینل کے ناظرین کو شاید یاد ہو جو بہت شروع سے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں, تو میں نے بالکل اولین میں دکھایا تھا کہ 1:30 بجے رات کو میں نے اجالا دکھایا تھا کہ دیکھیں رات 1:30 بج رہا ہے اور مطلب روشنی ایسی. اچھا وہاں ہوتا یہ ہے کہ جو گرمیاں ہیں نا اس میں رات نہیں آتی. رات سے مراد یہ کہ وہ مغرب کے بعد کا جو ماحول نہیں ہوتا وہ والا ماحول بنتا ہے, اور گہری رات نہیں ہوتی, اور پھر اسی میں فجر ہو جاتی ہے. اور اس میں ہوتا یہ کہ عشاء کا وقت بھی نہیں آتا, وہ جو شرن اس کے مسائل الگ ہیں. تو یہ ایکچولی اوسلو میں تو یہ ہوتا ہے. اور سنا ہے کہ جو بالکل برف والے شرمالی کے وہاں تو روشنی ہی رہتی ہے رات کو 2-3 بجے بھی, یعنی عصر کا ہی ٹائم رہتا ہے اور واپس فجر ہو جاتی ہے, دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں. تو وہ 6 مہینے ایسے ہی رہتا ہے. لیکن میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ رات کو مغرب کے بعد سمجھ لے عشاء ہو گئی. اور سردیوں میں ایک بار چلا گیا تو سردیوں میں وہاں دن میں بھی مغرب کے بعد کا وقت رہتا ہے, یعنی آپ کو ایسا لگے گا اندھیرا اندھیرا ہی ہے بس, وہ بالکل مطلب ملگجا سا رہے گا. تو یعنی وہاں دن پراپر نکلتا ہی نہیں ہے, اور وہاں تقریباً مطلب دیکھا جائے تو 3-4 بجے مغرب ہو جاتی ہے اور 8-9 بجے تک فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے. تو مطلب دن بہت چھوٹا نہ ہونے کے برابر, اور وہ بھی پراپر روشنی نہیں ہوتی ہے. لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ اس کے جو ٹاپ نارتھ ایریاز ہیں وہاں تو باقاعدہ رات ہی رہتی ہے. تو اللہ کی شان ہے وہ ممالک. کیا بات ہے. اچھا بیرون ملک آپ کا ماشاءاللہ بہت سفر رہتا ہے, تو آپ قصر نمازیں ہی پڑھتے ہوں گے. کبھی ایسا ہوا کہ پاکستان میں آپ نے قصر کی نیت کر لی؟ یہ آپ نے واقعی چٹکلا سنا ہے. اب تو خیر 1-2 مہینے سے کراچی میں زیادہ وقت ہے, ورنہ پہلے جب بہت زیادہ ٹریول ہوتا ہے نا تو میرا وقت جب باہر گزرا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے کہ میں نیت کر لیتا ہوں قصر کی, پھر یاد آتا ہے نہیں یار وطن میں آ گیا ہوں تو پھر یہاں پوری نماز پڑھنی ہے. تو جب ٹریول کافی زیادہ ہو تو پھر نمازیں زیادہ قصر چل رہی ہوتی ہیں. ماشاءاللہ. اسکرین پہ دکھائیں جی, لفظ دکھائیں مزید جو مکمل کرنا ہے. اچھا پھر مکمل پہ لے آئے مجھے آپ. الف, ہم ذہنی آزمائش میں 5 غلطیوں کی گنجائش دیتے ہیں, آپ نے ویسے ہی یہاں پر 4 کر دی. الف آ گیا, لیکن وہ ہماری طرف والا بندہ بھی تو آپ کی طرف ہے. ہاں یہ والا آپ نے ایک آپشن کے طور پہ یوسف صاحب نے دے دیے ہیں, اس کا مطلب. اچھا واو, یا, اب ذہنی آزمائش والا فارمولہ لگا نا حضرت, واو بھی نہیں یا بھی نہیں. چوتھا کیا ہوتا تھا؟ الف واو یا ہو گیا نا, وہ تینوں نہیں 4 ہوتے تھے, 4 ہوتے تھے. الف واو یا ہی ہوتا تھا. اچھا 3 واولز ہی ہیں. اچھا واولز 3 ہی ہیں. اچھا نون دیکھیں اس میں ذرا, ختم کر دیں گے آپ غلطیاں اپنی. ہاں جلدی ہو جائے نا ختم, جو ہونا ہے جو ہونا ہے جلدی ہو جائے. چلیں جی آپ اشارہ دیں بھائی. یا بھی نہیں ہے, واو بھی نہیں ہے, الف واو یا. اشارہ دیں بھائی, اکبر بھائی, اکبر حسین بھائی اشارہ دیں. مرتیان, نون بھی نہیں ہے. کھانا پینا کیا چیز کیا ہے؟ جگہ ہے, یعنی مقام ہے. مقام ہے, جگہ. مقام ہے یہ. مدد بھی آپ لے سکتے ہیں. چلیں بھائی, کوئی اصل میں ویورز کو بھی مدد دینے میں نقصان کوئی نہیں ہے نا, اپنی مرضی سے بتاتے رہیں گے, نہ غلطی تو ہماری ہو جائے گی. فیس بک پر جواب آئے تھے پچھلی دفعہ کے, پچھلی بار صحیح تھے وہ درست ہے. اچھا ان کو چلیں آپ وہ والے جواب اب وہی لوگ دیں نا تو مجھے بھیج دیجیے گا,
مجھے فارورڈ کر دیجیے گا. چلیں بھائی کوئی مدد کریں ناظرین میں سے, چونکہ گنجائش ایک ہی رہ گئی نا, نون بھی نہیں ہے, میم لگا دیں. چلیں بھائی دیکھ لیتے ہیں ورنہ پھر ختم ہو جائے گا. اور تکا لگایا؟ ہاں تکا ہی لگایا, مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا. مجھے لگ گیا, میرے خیال میں لگ گیا یہ. اچھا میم جگہ ہے, اور اچھا میم اور تا کے درمیان کیا ہوگا پہلے یہ دیکھتے ہیں. موت تو نہیں ہو سکتا. بعض میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیں, لوگ صحیح یعنی بتا رہے ہیں. سین آ گئی, مدد آ گئی مجھے, آ گئی مدد تو آئی آ ہے گئی. مستقبل. جیم, جیم, کیا بات ہے, کیا بات ہے. با. چلیں ماشاء. کیا ہے یہ مستجاب. کیا یہ وہ مقام ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے ایکچولی اس مقام کا نام فرمایا کہ جو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان دیوار ہے, جب بندہ طواف کرتا ہے نا تو حجر اسود سے پہلے جو دیوار آتی ہے وہ دیوار مستجاب ہے, اور یہاں پر 70,000 فرشتے دعاؤں کی آمین کے لیے موجود رہتے ہیں. تو یہ بڑا مبارک مقام ہے. اللہ مجھے اور آپ کو مستجاب کی حاضری نصیب فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کچھ کلام ایک ہی سنایا ابھی تک آپ نے. ایک تو مدینہ کا سفر ہے, میں نمدیدہ, اس کی بھی فرمائش تھی. صبح بدا طلعتی ہی, یہ بھی تھا. فاسق لوگوں کو تکلف ہے. چلیں ایک ایک شعر سنا دیتے ہیں انشاءاللہ. مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں, ہوا پاکی زا پاکی زا فضا سنجیدہ سنجیدہ مدینے کا سفر ہے, اور میں نمدیدہ نمدیدہ جبی افسردہ افسردہ بدن لرزیدہ لرزیدہ, کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا, ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے, اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر, ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں, خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے, راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. سلسلے میں کلام سیدی اعلیٰ حضرت کا بھی شامل ہونا چاہیے, تو اس کے بھی ایک دو شعر پڑھ دیتا ہوں. اور ون آف مائی فیوریٹ کلام, اعلیٰ حضرت کے کلام تو سارے ہی کمال کے ہیں, اور اس کا جو شعر ہے سبحان اللہ. فرش والے
تیری شوکت کا علو کیا جانے، ہم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروار عرش پہ اڑتا ہے پورے راہ تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایک سوال میرے پاس ہے کہ آپ اتنا خوش کیسے مطلب رہ لیتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ، جبکہ یعنی عموماً بندہ دیکھے تو آپ ایک ذمہ داری سے وابستہ ہیں، کافی شعبے آپ کے پاس ہیں، پھر گھر بھی بندے کے ساتھ جو ہے وہ ہے، عموماً عام طور پر مطلب مسائل پریشانیاں ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ، ہر ایک اس کی اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، تو عموماً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض ذمہ داران یا بعض جو لوگ دعوت اسلامی سے وابستہ ہوتے ہیں، ذمہ داری پر ہوتے ہیں، تو کوئی گھر کی یا کوئی ایسی ٹینشن آتی ہے تو عموماً اگر دیکھا جائے تو بعض اوقات وہ سب سے پہلے مدنی کام جو ہے وہ مائنس ہوتے ہیں۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جس وقت آپ کے گھر پر یعنی بلڈنگ میں آگ لگی تھی، پھر اس کے نیکسٹ ڈے یا آپ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہیں مدنی چینل کی مجلس کے ساتھ آپ کا مشورے کا سلسلہ تھا، اس کے بعد بھی باقاعدہ شاید کچھ آپ کے مشوروں کا اس طرح کا وہ تھا، ہفتہ وار اجتماع لائیو تھا جس دن آگ لگی ہوئی تھی اسی رات کو، بلکہ وہ میرا خیال ہے پھر وہ 2 جون تک بدھ کو آگ لگی تھی، جمعرات کو میرا مشورہ۔ دیکھیں 2 باتیں، منہ سجانے سے مسئلے حل ہوتے ہوں تو میں سجا لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، مسکرانے سے کم از کم کسی دوسرے کے چہرے پہ تو مسکراہٹ آ جائے گی نا، تو آپ کا دل دکھی بھی ہے تو کوشش یہ کریں کہ آپ اشاش بشاش اور مسکراتے نظر آئیں تاکہ لوگوں کو آپ تنگ نہ کریں۔ اور نگران شورا ایک بڑی پیاری بات بتاتے ہیں کہ اگر آپ پبلک فگر ہیں نا تو آپ کا پرابلم آپ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ آپ اپنے پرابلم کی وجہ سے کسی کو جھاڑ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنا پریشان ہوں، پتہ نہیں کتنا دکھی ہوں، آگے منہ اٹھا کر، تو اس کو تو نہیں پتہ، واقعی نہیں پتہ۔ جس نے آپ کو کال کی اس کو تھوڑی پتہ آپ کا موڈ خراب ہے، کال آج کل ایسی کوئی کالر آئی ڈی آئی نہیں ہے کہ پہلے بتا دے صاحب کو فون نہ کرو موڈ خراب ہے، تو وہ کال کر رہا ہے تو اس کا حق ہے کہ آپ اس سے بات کریں، اگر اچھی طریقے سے بات کریں، اچھی طریقے سے ملاقات کریں۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسرا یہ کہ مشکل میں تو یہ سیکھا ہے کہ مشکل میں اپنے آپ کو زیادہ مصروف رکھیں، مشکل میں آپ فارغ رہیں گے، آپ سوچ کے بیمار ہو جائیں گے، کیونکہ حل تو کر نہیں پائیں گے، سوچتے ہی رہیں گے۔ بھائی فارغ آدمی جب ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنی مشکل کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی پریشانی کے بارے میں سوچتا ہے۔ میں نے کتاب میں ایک بڑا پیارا جملہ پڑھا تھا، میں پریشان نہیں ہوتا کیونکہ مجھے پریشان ہونے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ آپ کو ٹائم ہی نہ ملے تو پھر پریشان کیوں ہوگے بھائی؟ آپ بیزی اتنا ہو جائے کہ اس جملے کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ میں غیبت نہیں کرتا، مجھے غیبت کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، میں بدگمانی نہیں کرتا، مجھے بدگمانی کا اگر آپ اپنے آپ کو ایسا بنا لو نا کہ اپنے آپ کو اتنا اچھے کاموں میں بیزی کر لو تو بہت سارے فضول کاموں کا ٹائم ہی نہیں بچے گا، تو پھر آپ مزے سے رہو گے۔ پھر آپ کی اچھا ایک اور بات یاد رکھیے گا، میں زندگی کے کچھ تجربات سے بتا رہا ہوں، اگر آپ کسی مشکل میں ہے نا، یہ ٹائم بینگ ہے، یہ کچھ دنوں کے لیے آئی ہے، مہینے ہیں، سال بھی ہو سکتے ہیں، دن بھی ہو سکتے ہیں، یہ گزرے گا نا پھر ہی ٹھیک ہوگا۔ اب یہ پیریڈ غم میں گزاریں، یہ پیریڈ لڑکے گزاریں، یہ پیریڈ کسی اور کام میں گزار لیں، ذہن وہاں سے ہٹائیں، کسی اور کام میں بیزی کر لیں، جب وہ پیریڈ گزر جائے گا تو آپ کا اچھا وقت بھی آ جائے گا۔ تو آپ اگر برے وقت میں خود بھی انوالو ہو گئے نا تو پریشان ہی رہیں گے۔ میں نے دیکھا کچھ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، وہ برا وقت تو چلے جاتا ہے، بیماری ساتھ رہ جاتی ہے، ٹینشن یا پتہ نہیں کوئی مرض پال لیا ہوتا ہے، تو وہ برا وقت گزرے گا انشاءاللہ۔ ہر مشکل کے بعد راحت ہے، ہر رات کے بعد صبح ہے، آپ کا وہ وقت گزرنے والا ہے، بس وہ ٹائم تھوڑا سا نا مدنی قافلے میں گزار لیں، آپ کسی اچھے کام میں گزار لیں، آپ واپس آئیں گے انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو گئی ہوں گی انشاءاللہ۔ اچھا، آپ جب بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں تو پھر آپ ایک وظیفہ بھی دیتے ہیں قرآن کے حوالے سے، آپ کو میں نے پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے، تو وہ کیا ہے وظیفہ؟ دیکھیں یوں تو بہت ساری دعائیں، قرآنی دعائیں موجود ہیں، بہت سارے وظائف موجود ہیں۔ ہم نے قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کو دیکھا کہ بندہ جب مشکل میں ہونا تو آپ ایک بڑا کمال کا وظیفہ عطا فرماتے ہیں، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ آپ یقین کریں اس وظیفے کے معنی کے ساتھ اس کو پڑھیں آپ۔ قلت حیلتی، حضور میرے سارے ہیلے جتنے میں نے کوششیں کرنی تھی نا وہ ساری مک گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں۔ انت وسیلتی، اب آپ میرا وسیلہ ہیں، ادرکنی یا رسول اللہ، میری مدد فرمائیے، میری ہیلپ کیجیے۔ آپ یقین کریں اس کیفیت سے پڑھیں گے نا آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے۔ اور ایک قرآنی بہت خوبصورت دعا ہے
سبحان اللہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. آپ جب یہ پڑھتے ہیں نا تو اس کی فیلنگز لائیے اپنے اندر کہ میں اپنے سارے کام اللہ کو سونپ رہا ہوں، مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، اے اللہ تیرے حوالے. ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ کریم اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. اے اللہ تو میری مشکل جانتا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے امید ہے تو میری مدد فرمائے گا. اب مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہ یار میرا بڑا پرابلم تھا، میں منسٹر کو فائل جمع کرا کے آ گیا ہوں، میں فلاں بندے کو فائل دے کر آ گیا ہوں، امید ہے کام ہو جائے گا. ارے جب فائل ہی اللہ کی بارگاہ میں جمع کرا دی ہے، سارے مسئلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے ہیں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میرے کام سب تیرے حوالے. وہ بڑا کارساز ہے، وہ انشاءاللہ ضرور کرم فرمائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ایک میسیج ہے غالباً آنے والی منگل کو 6:10 پر تو بچوں کی شام پروگرام ہوتا ہے، عبدالحبیب بھائی کی حاضری اس میں بھی ہے، تو میسیج ہے کہ اس میں پوتے پوتیوں کو اور ان کو جو ہے وہ آپ نے، چونکہ ہے ہی وہ بچوں کا جو ہے وہ اپنا سلسلہ، اگرچہ ہمیں میسیج ہمارے سلسلے کے حوالے سے بھی آیا تھا لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ ہاں آج میں نے کوشش کی تھی لیکن وہ ٹائم سیٹ نہیں ہوا. میں نے کہا کسی ایک کو لے آؤں. اصل میں ہمارے جب 4 ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو پھر کسی اور کی حاجت نہیں رہتی، پھر آپ سب بھی باہر ہی جاتے تو سلسلہ بھی نہیں ہو پاتا. تو آپ سمجھتے 4 بچے تو پھر تو وہ 5-7 منٹ تک تو بڑے مزیدار رہتے ہیں. تو میرا ارادہ یہ کہ اس میں انشاءاللہ 1 یا 2 کسی کو لے کر انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک تو جن کی ٹیوننگ ذرا بہتر رہتی ہے وہ دیکھیں گے کون سی ہے. ہاں منگل کے دن بچوں کی شام 6:10 اور غالباً منگل کو صبح ہی کھلے آنکھ صلی اللہ میں، اور بدھ کے دن جو محفل نعت پروگرام ہوتا ہے الحمدللہ عبدالحبیب بھائی اس میں بھی جو ہے وہ انشاءاللہ. اور انشاءاللہ کل بہت اہم پروگرام ہے، حج تربیتی اجتماع. حج پر جا رہے ہیں تو بھی، نہیں بھی جا رہے تو مکہ مدینہ کی باتیں ہوں گی. تو کل فیضان مدینہ آ جائیں، جو نہیں آ سکتے وہ لائیو دیکھیں، جو خواتین وغیرہ جا رہی ہیں حج پہ وہ بھی دیکھیں 2:30 بجے. اور پھر انشاءاللہ یہ 2:30 سے تقریباً 4:30-5 بجے تک رہے گا پروگرام. اور پھر سب سے اہم سبحان اللہ جس نے کروڑوں لوگوں کے دلوں میں، جس شخصیت نے عشق مدینہ کو پیدا کیا ہے، انشاءاللہ وہ ان عاشق مدینہ کے ذریعے ذکر مدینہ سننا ہے. تو کل رات انشاءاللہ تقریباً 10 بجے محفل مدینہ ہوگی. ون آف دا یونیک سما ہوگا، مکہ مدینہ کی باتیں ہوں گی. اللہ کرے اسی محفل کی برکت سے میں حاضری بھی نصیب ہو جائے انشاءاللہ. کیا بات ہے. ایک میسیج تھا کہ مطلب آپ سے پوچھنا تھا کہ رشتہ جو ہے وہ خاندان میں کرنا چاہیے یا باہر؟ ذہن ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہے باہر والے کیسے جو ہے وہ ہوں گے، تو آپ اس پر کیا؟ اب مسئلہ وہی ہے کہ بعض اوقات باہر کا رشتہ بھی بہت اچھا مل جاتا ہے اور بعض اوقات خاندان والے بھی وہ حال کرتے ہیں کہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو سب سے بہتر تو یہی کہ دیکھ بھال کے کیا جائے. اور جو احادیث میں پریورٹیز دی گئی ہیں کہ کسی کے لیے کسی کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے یا مال دیکھا جاتا ہے یا خاندان دیکھا جاتا ہے یا دینداری دیکھا جاتی ہے. نبی پاک نے کچھ اس طرح فرمایا کہ تمہاری ناک خاک آلودو، پہلے دینداری دیکھو. تو پہلے تو عقیدہ، مسلک، دین دیکھ لیں کہ واقعی دیندار ہیں، پھر بے شک کسی بھی خاندان سے ہیں اور اچھے لوگ ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اس میں تو کوئی میرا خیال ہے کہ تطبیق نہیں کرنی چاہیے یا کیٹیگرائز نہیں کر دینا چاہیے کہ خاندان میں ہی کریں. اگر باہر بھی اچھا رشتہ ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. صحیح ہے. کیا کبھی آپ کی قصور شریف حاضری ہوئی ہے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ؟ ہاں قصور میں بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی سے مجھے بہت زیادہ انسیت بھی ہے، پیار بھی ہے. میں بہت پہلے گیا تھا، بہت پہلے کی بات، میں شاید 25-30 سال پہلے گیا ہوں. اور یوں قصور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں کبھی گیا ضرور ہوں، ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا، لیکن کیونکہ ہمارا جو کہنا کا فیضان مدینہ ہے وہ ہے ہی قصور روڈ پہ نا. اور غالباً قصور کا فالودہ بھی شاید بڑا مشہور ہے، تو لوگ کھانے جاتے ہیں. مجھے بتایا گیا تھا کسی نے، چلیں کبھی جائیں گے. 30 سال پہلے. ہاں میں جب اصل میں جب میرے پاس کوئی ذمہ داریاں نہیں تھی نا، تو اس زمانے میں مزارات کا بہت شوق تھا. تو بزرگوں کے بابا بلے شاہ، یہ اپنا سکی سلطان حق باہو، ہر سال ہم پاک پتن جاتے تھے وہ بیشتی دروازہ. تو بابا آپ کو شاید بہت ساروں کو نہیں پتا کہ 10 ویسے تو عرس جو ہے خواجہ داتا صاحب کا 20 صفر کو ہوتا ہے، لیکن ایکچولی ان کے عرس کی تاریخ 10 محرم ہی ہے. اچھا. اور اس دن جو ہے نا وہ ہوتا ہے کیا نام ہے، غسل ہوتا ہے وہاں پر، باقاعدہ گلاب کے پانی سے غسل دیا جاتا ہے اور بڑا سما ہوتا ہے. لیکن وہ چونکہ عاشورہ اور سب ہوتا ہے تو وہ پھر اس کے 40ویں پہ وہ پھر اس کا سارا تمام کرتے، جو مجھے بتایا گیا تھا. تو ہم ہر سال جاتے تھے، یعنی بابا فرید جاتے تھے اور عاشورے والے دن خواجہ داتا صاحب کے بارگاہ میں جاتے. تو یوں بڑے بازارات پر پاکستان کے حاضری ہوئی. لیکن پھر اب چونکہ ذمہ داریاں اتنی آگے، لیکن اب بھی جب بھی کسی شہر میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے بزرگوں کا ہی فیضان ہے. سلسلہ آپ نے جب سلسلہ کیا اس میں بہت ساری حاضری ہوئی. اس سے پہلے جی بابا بلے شاہ کا میرا خیال ہے سلسلہ کیا ہوگا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا. 100% تو ٹاپ آف ون آف دا ٹاپ لسٹ ہے. بالکل کیا ہوگا، بالکل کیا ہوگا. کچھ کالز شامل کرتے ہیں. طارق اقبال مصر سے. ماشاءاللہ مدنی چینل کا پیارا سلسلہ، مدنی چینل اپنی بہاریں لٹا رہا ہے. اللہ پاک آپ کو اور آپ کے ساری مدنی چینل کی ٹیم کو اللہ پاک مدینے کی بار بار حاضریاں نصیب عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو اپنے حبیب کے صدقے آسمانی اور زمینی سب آفتوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائے.
اور عبدالحبیب بھائی آپ سے گزارش ہے کہ دوبارہ کب مصر میں تشریف لا رہے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے سارے گھرانے کو شاد و آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔ راولپنڈی مجلس حج عمرہ۔ عبدالربیع بھائی کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آنے کے حوالے سے، تو میرے ذہن میں بھی آیا کہ اب ہمارا یہاں سلسلہ چل رہا ہے حج عمرہ کے حوالے سے حاجی کیمپ میں، تو یہاں پر ہمارا عمرے کا طریقہ، احرام باندھنے کا طریقہ، حج کا طریقہ اور مدینے کی حاضری پر حاجیوں کی تربیت کا سلسلہ جاری ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ عبدالربیع بھائی آپ اسلام آباد حاجی کیمپ کب تشریف لائیں گے؟ ہاں، مصر سے ڈائریکٹ، پہلے مصر سے ایسی کوئی فلائٹ ڈھونڈ لیتے جو پھر ایجپٹ سے اسلام آباد ہی آ جائے۔ ویسے میں ایجپٹ مجھے ضرور آنا ہے، مصر دوبارہ ضرور جانا ہے، کیونکہ ایک بڑی زیارت میں چھوڑ آیا تھا اور یہی نیت تھی کہ اب جاؤں گا، کہ جبل طور جو ہے نا وہ وہاں پر ہے، اور جہاں اللہ سے کلام کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، اور بڑا کمال کا قرآنی واقعہ ہے۔ تو انشاءاللہ زندگی میں کبھی وہاں ضرور حاضری دینی۔ وہ تھوڑا کافی لمبا ٹریول تھا، ون آف دا میری زندگی کے یادگار سفر میں سے کوئی سفر تھا نا، کیونکہ مصر بچپن سے ارمان تھا، اور پھر وہ جو اس کی جس کو کہتے ہیں رازوں کی سرزمین ہے، اچھا میری زبان سے ہی نکلا تو سلسلے کا نام بھی ہم نے وہی رکھ لیا، کہ میں بہت اس کو پڑھا ہے میں نے نا، کہ وہاں واقعی آج بھی کئی راز جو نکل رہے ہوتے ہیں، مصر سے پرانی تاریخ نکل رہی ہے اور انبیاء کی سرزمین ہے۔ تو الحمدللہ بہت زبردست سفر رہا تھا، اور پھر آئیں گے انشاءاللہ مصر ضرور آئیں گے۔ تذکرہ ہے مدینہ کا اور عاشق مدینہ کا۔ سوال کر رہے ہیں کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ نے جب آپ کی آنکھوں میں خاک مدینہ شریف کا سرما لگایا تھا تو اس وقت آپ نے کیا فرمائش کی تھی امیر علیہ سنت سے، اور پھر آپ نے کیسا محسوس کیا تھا؟ دیکھیں فرمائش تو کیا کی تھی، بس وہ کہتے ہیں نا کہ اسپیچ لیس ہو گیا تھا میں، بالکل مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سعادت بھی مجھے ملے گی، کیونکہ میں امیر علیہ سنت کے ساتھ مدینہ شریف جاؤں گا، یہ بھی مجھے یوں سمجھے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ہوپ بہت زیادہ ایسی تھی نہیں، اور 17 سال بعد یہ سفر شروع ہوا تھا اور مجھے سلیکٹ کر لیا گیا، ان کی مہربانی، ان کی کرم نوازی۔ پھر یہ جب پہلی حاضری دینے گئے نا، تو اچھا کوئی پلان نہیں تھا کہ اب یہ کرنا ہے، ہم گھر سے نکلے اور گاڑی میں بیٹھنا تھا اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینی تھی، تو وہ کلام چل رہے تھے اور ایک کیفیت تھی۔ تو امیر علیہ سنت جیسے ہی اس بلڈنگ سے باہر نکلے تو باہر ریت پڑی ہوئی تھی، مدینہ شریف خاک کے مدینہ تھی، تو امیر علیہ سنت آگے گئے اور اس خاک کے پاس ایک پتھر تھا، وہاں تشریف فرما ہو گئے۔ ہم نے کہا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، تو امیر علیہ سنت جیب سے سلائی نکالی اور پہلے تو آپ نے خود اپنے آنکھوں میں لگائی۔ اچھا تو اپنی آنکھوں میں لگائی تو ہم سمجھے کہ ہم نے بھی اپنے اپنے ہاتھ سے لگانی ہے، چلیں، تو اتنی دیر میں امیر رسول نے پھر نگران شورا کو لگائی، تو اب کچھ امید جاگی کہ شاید جو ہے وہ ہمارے پر بھی کرم ہو جائے۔ پھر حاجی یافور غالباً تھے، تو اچھا یہ وہ لوگ تھے جو ویسے بھی امیر رسول سے سفر کرتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ ایک قرب زیادہ، تو پھر ہم پر بھی شفقت ہو گئی، بلکہ ہمارے جو گاڑی چلانے والے تھے ان پر بھی شفقت ہو گئی، تو سبھی اسلامی بھائی پر امیر رسول وہ تو قریب ہیں تو پھر سب پر کرم ہو گیا، تو وہ ہمیں تو یہ سمجھے کہ فیضان میں برکت مل گئی۔ تو فرمائش کیا کرنی، یہی زندگی کا ارمان پورا کر دیا انہوں نے، یعنی میری زندگی کے چند یادگار لمحات اگر آپ مجھے کہیں تو یہ میری زندگی کے پیر صاحب ہوں، مدینہ ہو، خاک مدینہ، اور انہی کے ہاتھ سے خاک مدینہ آنکھوں پہ لگا دی جائے، اور پھر جب گنبد خضرا کے سامنے پہنچے تو آپ نے باری باری سب کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ گنبد خضرا کا دیدار کر لیں۔ تو یہ زندگی کا حاصل لمحات تھے۔ ابھی آپ نے اس میں ایک وہ جو شعر کے لیے کلپ لگایا تھا نا، اس میں ایک لمحہ میں نہیں بھولتا، وہ جو مزدلفہ کی رات تھی اور امیر علیہ السلام زمین پہ لیٹے ہوئے تھے اور ہم ان کے پاس بیٹھ کے ان سے باتیں کر رہے تھے نا، وہ ایک ایسا پیسفل، کیونکہ مزدلفہ کی رات ویسی ہی کمال رات ہوتی ہے، اس میں جو سکینہ اترتا ہے نا دلوں پہ، وہ انبلیویبل ہوتا ہے۔ پھر امیر علیہ السلام ساتھ ہوں تو سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایک سوال ہے، اب اشعار تو رہ گئے لے، تو پھر اب کچھ یہ ہے کہ آئندہ جب آپ آئیں گے، لیکن اب اس کو 150 سلسلوں کا نہ کریں، 50-60 سلسلے بعد بلا لیا کریں۔ میسیج یہ تھا کہ ایک آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں سورہ علم نشرح کا تذکرہ ہو، یعنی اس کی کسی آیت کا جو ہے وہ اپنا اس کے اندر۔ ایک تو وہ ہے نا کہ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجرم بلائے آئے ہیں، نہیں مومن ہوں مومنوں پہ رعوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر نشرہ کا تذکرہ۔ اچھا علم نشرح کسی آیت کا آپ کو آتا ہے؟ ہاں ہے تو صحیح شعر، مجھے یاد ہے، تھوڑا سا مشکل شعر ہے میرا خیال ہے نا۔ ہاں علم نشرہ لفظ آنا چاہیے۔ میں کلام آپ کو بتاتا ہوں، وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاتھ تیرا، یہ کلام ہے۔ ورفعنا لک ذکر، اچھا ذکر اونچا ہے، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ آپ کو بھی نہیں آتا یہ والا؟ ہاں چلیں آپ سے لفظ یہ کہا تھا کہ علم نشرہ، سورہ علم نشرہ کہا نا آپ نے، یا لفظ علم نشرہ؟ میں نے وہ نہیں، میں اسی لیے عرض کرو، اب بہرحال فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، وہ مجھے یاد تھا وہ شعر، لیکن وہ کافی مشکل ہے، تو اس لیے مجھے اس کی پوری ترتیب یا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ کی کیجئے، یہی ملا ہے تجھ کو منصب، یہی ملا ہے تجھ کو منصب، جو غدا بنا چکے اب کرو ہم پہ اپنا سایہ، ایسا ہی کچھ ہے نا۔
اٹھو وقت ایسا کچھ اس طرح کا ہے. بہت اچھا شعر ہے یہ تو وہی رب ہے جس نے تجھ کو اس کے اندر آتا ہے. چلیں جی جو ہے وہ اپنے ایک ہم شعر ابھی تک ایک ہوا ہے اسکرین کا, تو ایک اور اسکرین والا جو ہے وہ ہم شعر آپ سے پوچھتے ہیں. آنکھیں کان روضہ رسول کا. کان آپ کے ہیں نا؟ نہیں پتہ نہیں کس کے ہیں. نہیں آپ ہی کے کان لگ رہے ہیں. اچھا میرا کان بھی پہچان لیا آپ نے. مرشد کی آنکھیں. اچھا اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی کانوں میں چل تجھ کو مدینے میں. لیکن مکہ بھی. لیکن اگر ہاں صرف کان ہوتا تو اس میں کان کے ساتھ کچھ وہ ہے اشارہ ہے. آنکھیں بھی ہیں, آنکھیں اور کان ہیں. جان و دل ہوش و خرد نہیں, آنکھیں اور کان. لفظ کان اس کے اندر نہیں ہے لیکن اس سے کچھ اشارہ ہے. اچھا غور سے سن تو ذرا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. سبحان اللہ. آپ خود ہی کہتے ہیں نا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. بشیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ عبدالحبیب انکل سے پوچھیں کہ کوئی ایسا بیان جو آپ کو نہ بھولتا ہو. یہ بڑا مشکل سوال ہے. اچھا مطلب اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو کہ مجھے اپنا بیان نہ بھولتا ہو, امیر اہل سنت کا نہ بھولتا ہو. اچھا اب اپنا بیان نہ بھولتا ہو کی بھی دو باتیں, جو یاد ہو گیا ہو کرتا رہتا ہوں یہ وجہ ہے, یا وہ اجتماع ایسا تھا یا وہ ماحول ایسا تھا. کو ایسا منظر تھا کہ جو آپ بھلانا چاہیں تو بھی نہیں بھلا پاتے, بھلا سکتے ہیں. اس طرح کبھی سوچا نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. اب مجھے ایک بیان اس لیے چلیں یاد ہے جو میں نہیں بھول سکتا, وہ میرے بڑوں کی مجھ پر بڑی مہربانی ہوئی تھی. میں رکن شورا نہیں تھا. اب اس میں بھی بڑا سیکھنے کو مجھے ملا. اکبر بھائی ہم تقریباً 7 یا 8 اراکین شورا نیپال میں تھے, اور باقاعدہ تربیتی اجتماع تھا, اور کافی بڑی تشہیر تھی کہ آج رات نگران شورا کا بیان ہوگا. میڈیا والے بھی آ رہے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں ایکسپیکٹڈ تھے لوگ. میں رکن شورا نہیں تھا اور 6 اراکین شورا بھی اس وقت ساتھ تھے. اچانک کسی وجہ سے نگران شورا کو ٹریول کرنا پڑا. بھائی صاحب تو تشریف لے گئے, کہا یار آپ لوگ کر لینا اجتماع, جو بھی وجہ بنی. اب اراکین شورا کا مشورہ ہو کہ بیان ہوگا عبدالحبیب کا. اچھا میں حیران, میں نے کہا یار آپ سب موجود ہیں, میرا بیان. انہوں نے کہا نہیں آپ بیان کریں. اچھا میں نے بیان کیا. اب اس بیان کے بعد جو میرے اراکین شورا نے میرے ساتھ کیا نا, وہ میں زندگی میں نہیں بھول سکتا. ان لوگوں نے, کیونکہ بیان میرا تھا, پبلک یعنی فائدہ دعوت اسلامی کا دیکھنا ہے, شخصیت کون ہے یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی رکن شورا موجود ہے تو غیر رکن شورا. یعنی یہ اخلاص دیکھیں کہ ان اسلامی اراکین شورا نے کھڑے ہو کر باقاعدہ میری ملاقات کروائی کہ آئیے بھائی آپ ملے, کیونکہ اصل تو دعوت اسلامی کا بیان کو سنتا تو اس سے متاثر ہوتا ہے. تو ایک طرف رکن شورا ادھر کھڑے ہیں, ادھر کھڑے ہیں, اور ملاقات چل رہی ہے. میں بولوں یار کیا دعوت اسلامی ہے یار, کیا ان لوگوں میں اخلاص ہے. بھائی ایک بندے آپ نے بیان کر لیا, آپ بیٹھیں, باقی ہم کر لیں گے باقی کام. بیعت بھی مجھ سے کروائی, اعلان بھی کسی رکن شورا نے کیا. مطلب میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. مجھے وہ منظر بھولتا نہیں ہے کہ یار یہ دعوت اسلامی کے اندر جو باؤنڈنگ امیر اہل سنت نے دی ہے, جو آپس کا اعتماد, جو آپس کا پیار, سبحان اللہ, یہ ہمارے بڑوں کی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک میسیج تھا کہ آپ کس کے زیادہ لاڈ لیتے ہیں, امی کے یا ابو کے؟ امی کے. ایسے یوں تو دیکھا جائے تو ابو بھی بہت مجھ سے پیار کرتے تھے الحمدللہ, وہ تو آپ دونوں نے بھی دیکھا ہوا ہے. لیکن والدہ تو والدہ ہی تھی نا, تو بس وہ دونوں میں ہی مقابلہ رہتا تھا. سمجھ ویسے میں تھا بھی بڑا, پہلا بھی بیٹا تھا, اکلوتا بھی تھا, اور امی کی تو اور ہی پیار تھا. لیکن میں نے عبدالحبیب بھائی کو ان کے والد صاحب سے جو محبت کا اندازہ رہا, میرا ان کے والد صاحب کے ساتھ مدینہ شریف کا سفر تھا, تو کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں 4 یا 5 کال عبدالحبیب بھائی کی طرف سے یا واٹس ایپ نہ آتے تھے ابو کی طبیعت پوچھنے کے لیے, ابو سے بات کرنے کے لیے. تو الحمدللہ یہ بھی اپنے والدین سے بڑی محبت کرتے, والد صاحب ان سے بڑی محبت کرتے. کیا بات ہے. اچھا ایک یہ تھا کہ بہت زیادہ ہمیں میسیجز جو ہے وہ دعا کے حوالے سے آئے تھے.
کسی نے کسی چیز کے حوالے سے کہا، کسی نے اولاد کے حوالے سے، مدینے جانے کے حوالے سے، تو عمومی طور پر جو ہے وہ دعائیہ جو ہے وہ اپنا آپ دعا کر لیں. ہاں دعا جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دنیا بھر میں جہاں جہاں ناظرین ہمارے ساتھ ہیں، اے کریم ہم تیرے بندے ہیں، تجھ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگے مولا. طرح طرح کی مشکلات ہیں، اپنے کرم سے ہماری مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں دور فرما، بیماریاں دور فرما، قرض داریاں دور فرما، بے اولادیاں دور فرما. اے کریم سب کے روزی روزگار میں، رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما. ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے. اے پروردگار ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما لے. اخلاص کی دولت بھی ہمیں نصیب فرما. اے پروردگار عالم اسی سال میں حج کی سعادت نصیب فرما، عمرے کی سعادت نصیب فرما. بار بار مدینہ منورہ کی حاضریاں ہمارا مقدر فرما دے. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اے اللہ بالخصوص ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما. اے اللہ بڑا کٹھن وقت آیا ہے، خیر عافیت اور سکون ہم سب کو نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہم چونکہ ہم اپنے سلسلے میں ایک سوال کرتے ہیں اور سوال کے جو لوگ جواب دیتے ہیں ان کے ہم قرآن اندازی کرتے ہیں ڈیجیٹل انداز میں. جو ہے وہ اسکرین پر نام چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ مدینہ جب کہیں گے وہ کسی ایک کا نام رک جائے گا، تو انشاءاللہ عز و جل ان کو پھر ہم تحفہ روانہ کرتے ہیں. دکھائیے یہ جتنے بھی لوگ جنہوں نے ہمیں صحیح جواب دیا ہے، یہ ان تمام کے نام جو ہے وہ چل رہے ہیں. مدینہ چلیں محمد محبوب اتاری جنا والا چلیں جناب. انشاءاللہ رابطہ کیجیے، آپ کا تحفہ آپ کو روانہ کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.